یہ کوئی حارث علی آئے. جی حارث آپ مسلم ہیں؟ جی سر مسلم ہوں. جی فرمائیں. کون سے مسلم، سنی یا شیعہ؟ سر سنی. ماشاء اللہ. اتحیات سنا دیں سر. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا قرآن ہمیں کرسچنوں سے دور کرتا ہے؟ سر قرآن نہیں کہتا قرآن کہ کرسچنوں سے سر قرآن دور نہیں کرتا، وہ بس یہ کہتا ہے کہ سر آپ وہ آپ کے زیادہ اچھے دوست نہیں ہوں گے، تو آپ ان کا اب یہ نہیں کہتا ان کے ساتھ بھلائی نہ کرو، بھلائی کرنے کا تو سر کہتا ہے، لیکن کیا آپ ایک سور ایک کے اچھے ساتھ طریقے سے. بلائی سر کر سکتے ہو؟ کیا آپ ایک سور کے ساتھ بلائی کر سکتے ہو؟ کس کے جانور ساتھ؟ سور کے ساتھ، خنزیر کے ساتھ؟ سر اس کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی تو اس کے لیے سر یہی ہے کہ ہم اس کو ذبح نہیں کرتے سر. ہاں، اور قرآن جو ہے وہ غیر مسلمان کو، کرسچنوں کو سور کی معنی بتاتا ہے، تو کیا آپ اس پر اتفاق نہیں کرتے؟ تو سر دیکھ لیں سور کو، تو دیکھ لیں ذبح نہیں کرنا چاہیے، تو اس طرح ان کو بھی ہاتھ تو نہیں لگانا چاہیے سر جب تک یہ حملہ نہ کریں آپ پہ سر. تو اس کا مطلب ہے یہ جو کرسچن ہے یہ سور سے بھی بدتر ہے یا نہیں سر آپ کسی کرسچن کو ہاتھ لگاتے ہیں یا اس کا نام لیتے ہیں تو آپ کی زبان جو ہے وہ پلید ہو جاتی ہے، اور آپ جو ہے وہ 21 دن تک نماز بھی نہیں پڑھ سکتے یا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے. واہ ویلکم واہ سر، تھینک یو سو ویری مچ جی. بہت بہت زبردست، بڑی زبردست بات چل رہی تھی، تو میں نے کہا اب تو جمپ کرنا بڑا بنتا ہے. تھینک یو. کرسچن جو ہیں وہ سور ہیں، اور جس طرح سور کو ہاتھ نہیں لگانا اس طرح کرسچنز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. اور سر اور بتائیں سر، اور قرآن کس طریقے سے کرسچن سے پیار کرنے کا بولتا ہے؟ سر مجھے بڑا اچھا لگی یہ بات، قرآن کرسچن سے پیار کرنے کا بولتا ہے، لیکن جس طرح سور کو ہاتھ لگانا سر اس طرح کرسچن کو ہاتھ قرآن نہیں سر لگانا. تمام انسانوں سے پیار کرنے کا کہتا ہے. وہ کہتا ہے اگر آپ نے ایک انسان کو کیا تو آپ نے تمام ایک ایسا انسانیت کرے، کو کر دیا. ایک سے میں بتاتا ہوں، قرآن میں لفظ حب اللہ 14 بار آیا. ایک دفعہ دکھا دیں جہاں پہ اللہ نے کہا کہ وہ حب کرتا ہے تمام انسانوں سے، ایک دفعہ. سر مطلب کہ وہ پیار کرتا تمام انسانوں سے. جی سر آپ نے ابھی یہ بولا نا کہ جی سر یہ قرآن قرآن پاک کو کی سر ایک آیت ہے نا سر کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے. ایک سیکنڈ، اس کے اندر ایکسیپشن بھی ہے، ایکسپٹ اللہ بھی ہے، اس کو چھوڑ. ابھی میں یہ پوچھ رہا ہوں، تو نے کہا کہ قرآن سب انسانوں سے پیار کرنے کا درس دیتا ہے، تو نے یہ بولا جی سر. بولا نا؟ اوکے. جی سر. قرآن کی ایک آیت دے دے، اللہ نے قرآن میں 14 بار لفظ حب استعمال کیا ہے، مجھے ایک جی سر. دفعہ یہ بتا دے جہاں پہ اس نے کہا ہے حب الانسان، حب الناس، ایک دفعہ. سر وہ اس نے انڈائریکٹلی تو سر وہ کہا ہے نا سر، جیسے میں کہہ رہا تھا سر. نہیں سر نہیں کہا، اس میں اللہ کا لفظ ہے، ایکسپٹ بھی ہے، اس کو چھوڑیں بھی، جاتا ہوں وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے ساتھ پیار کرنے کا درس نہیں دیتا، کریکٹ؟ سر وہ نفرت بھی نہیں کرنے کا کہتا سر. یار نفرت بعد میں بتائیں گے، پیار کا بتانا. تو نے جو اسٹیٹمنٹ بولی ہے پہلے اس کو تو کلیئر کرنا میرا بیٹا. جی سر. قرآن میں ایک جگہ بھی اللہ نے بولا ہے کہ تمام لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ تمام دنیا سے پیار کرتا ہے، تمام انسانوں سے پیار کرتا ہے. سر میں نے پورا نہیں پڑھا ہوا قرآن پاک سر، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. سرچ کر گوگل پہ، سرچ کر گوگل قرآن.com پہ سرچ کر میری جان. سر مجھے آپ پہ حب سر الناس یقین ہے سر، سرچ آپ صحیح کرنا، کہیں گے سر. میں صحیح کہوں گا، بہترین ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے دنیا پورے قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ نے نہیں بولا کہ تمام انسان سے پیار کرتا ہے. تو کیوں بول رہا ہے اللہ تمام انسانوں سے پیار کرتا ہے؟ سر وہ اس آیت کو لے کے نا سر، وہ جس میں وہ تھا کہ ایک انسان کو قتل کیا، اس نے تمام انسانوں کو قتل اب کیا. وہ آیت پکڑ لیں، اب وہ آیت پکڑ لیں. پہلی آیت پڑھیں، آیت شروع سے پڑھیے گا. سر میرے پاس تو نہیں ہے سر. نہیں تو بیچ میں سے آیت بول رہے ہو. ہاں سر اردو وہ کی طرح پتہ ہے بیچ میں سے مطلب بول وہ رہے ہو آپ تو پوری آیت پڑھو نا یار. سر وہ میں نے ترجمہ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے انفارمیشن تھی تو سر میں نے شیئر کر دی. کیا مطلب ترجمہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوا؟ تو آیت پوری کا ترجمہ دینا، بیچ میں سے کیوں کر رہے ہیں؟ سر وہ پوری کا سر آپ کریکشن کر دیں اگر سر کوئی میں نے غلطی کی ہے تو سر، ورنہ نہیں مجھے کیا تو مطلب سر بھائی پورا کنفرم ہے پڑھے نا؟ سر. نہیں ہے سر میرے پاس ہے ہی نہیں سر، میں کہاں سے پڑھوں نہیں سر. کنفرم سر، پھر آپ کو آیت نہیں پتا تو میں کیسے پڑھوں؟ لیکن سر یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے شیورٹی دے رہا ہوں سر نہیں ہے موجود ہیں سر. نہیں ہے نہیں ہے سر یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت نہیں، کا قتل کیا. اس کے اندر ایکسیپشنز ہیں بہت ڈھیر ساری. لیکن سر ایٹ دا اینڈ مورل تو سر یہی ہے نا سر. نہیں ہے نا، مورل کیسے ہے؟ جب ایکسیپشن ہے تو پھر مورل تو نہ ہوئی.
جب ایکسیپشنز آ گئیں تو پھر جنیرک سٹیٹمنٹ تو نا بھائی ایکسیپشنز لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا میں خالی اتنا کہہ دوں تو کیا میں نے اسلام کو پا لیا؟ سر اب قرآن پاک کے اندر نا سر زنا کو لے کے ہے کہ آپ نا ایک سیکنڈ وہیں تک رہیں جہاں تک ہیں ابھی. میں اگر کہوں لا الہ الا جی اللہ, سر جی سر نہیں میں صرف پورا نہ پڑھوں, لا الہ الا اللہ پورا نہ پڑھوں, میں جی سر صرف پڑھوں لا الہ نہیں ہے جی کوئی سر خدا, تو کیا میں مسلمان ہوں؟ نہیں سر اوکے, ایک آیت آپ بیچ میں سے پڑھو گے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی اگلی آیت پڑھو یا اس کی پچھلی آیت پڑھو, میں کہہ رہا ہوں اس جی آیت کو تو کم از کم پورا پڑھو, تو پھر آپ کس طریقے سے اپنی بات کر رہے ہیں جب وہ آیت ہی آپ پوری نہیں پڑھ رہے؟ اچھا سر ایک اور بھی بات سر کہہ سکتا ہوں سر, وہ آپ ایک کو اور بات اگر آپ ایک موقع اور دیں. بات میں ایک اور بات میں نہ ایک اور بات میں, پہلے یہاں پہ پھر بعد میں. سر دیکھیں جمپ نہیں کرنا, ڈڈو نہیں بننا. ڈڈو کا کام ہوتا ہے کبھی ایک پتے پہ, پھر دوسرے پتے پہ, پھر تیسرے پتے پہ, پھر چوتھے پتے پہ. یہ ڈڈو کا کام ہے, ہمارا نہیں. ٹھیک ہے ہم سر. اور آپ انسان ہیں نا, جی جی سر. حالانکہ آپ ہمیں سور سمجھتے ہیں, وہ ایک سیپریٹ بات ہے, ابھی آپ نے بیان نہیں کیا سر تھا یہ میں بات, بالکل نہیں آپ نے سمجھتا کہا سر. تھا ابھی آپ نے کہا تھا جس طرح سوروں کو ہاتھ لگانے سے اس طرح ہمیں کرسچنوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, یہ اس بات کی بات ہے. لیکن آپ تو اپنے آپ کو تو انسان سمجھتے ہیں نا, ڈڈو تو نہیں سمجھتے؟ جی جی سر. نہیں سر. اوکے, تو اگر آپ ڈڈو نہیں ہے تو پہلے ایک وقت میں ایک بات کرنا, پھر کسی اور جگہ پہ چاہیے گا. سر اگر موقع دیں تو سر کر لوں. نہیں پہلے یہ بات ختم کریں گے, پھر ڈڈو کی طرح دوسری جگہ پہ جمپ کریں گے. نہیں سر تو وہ پہلے یہ اسی بات کو ہی وضاحت کے ابھی لیے کر رہا ہوں پہلے سر. یہ بات ختم کرتے ہیں, پہلے یہ بات ختم کرتے ہیں. ابھی ایک بھی آپ نے آیت نہیں دکھائی, اچھا اور سر ہے بھی قرآن نہیں پاک قرآن. میں کسی ایک ایک سیکنڈ بھی بھائی, جگہ ایک سر یہ. سیکنڈ لیٹ می فائنلائز مورل پھر کر لیں گے نا, اگر آپ نے جمپ کرنا ہے تو مورل کر لیں گے. جی سر. ایک بھی آیت آپ نے نہیں دکھائی جس میں لکھا ہو اللہ تمام انسانوں سے پیار کرتا ہے, اور آپ نے جی کہا سر. ہاں آپ مانتے ہیں کہ کوئی قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے. میں بھی آپ کو قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں کہ آپ دکھا دیں, اور آپ کے پاس نہیں ہے. دوسری بات, آپ نے ایک آیت دی آدیپ چدی بھی نہیں, اور میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل یہ دی کہ میں صرف لا الہ کہوں تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا, نہیں ہے کوئی خدا کہوں تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے وہ آیت جب تک آپ پوری نہیں پڑھتے ہیں وہ سیاق و سباق کے ساتھ ہے, سیاق و سباق کے بغیر نہیں ہے, اور اسی آیت میں سیاق و سباق ہے. تو پھر مورل آف سٹوری یہ ہوا کہ ابھی تک آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ سب انسانوں سے پیار کرتا ہے, اس کو جی ثابت سر. کریں, یا کہیں کہ اللہ سب انسانوں سے پیار نہیں کرتا, تو پھر میں آگے چلتا ہوں. سر اللہ تعالیٰ نے سر میں مسلمان ہوں, مجھے سر کیا کہے کہ میں کرسچن کی کسی عورت کے ساتھ زنا کر لوں, کوئی گناہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے گناہ ہے, وہ یہودیوں کے ساتھ بھی کہہ رہا ہے گناہ ہے, وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی میرے کرنے پہ مجھے گناہ دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقیوں کو بچا رہا ہے. کیوں میں بچا رہا ہے آپ سر؟ کو میں آپ کو اس کا بھی چیلنج دیتا ہوں سر. آپ مجھے قرآن سے ایسی آیت دے دیں جو کہے کہ کرسچنز اور ہندوؤں کی عورتوں کے ساتھ سیکس کرنا بغیر شادی کے حرام ہے. سر وہ تو سیکس کو ہی حرام کہہ رہا ہے, وداؤٹ میرج کسی کے ساتھ بھی اگر آپ نہیں کرتے تو وہ حرام ہے. مسلمان سے بھی سر نہیں آپ کر نے سکتا سر. نہیں, اس آیت میں مسلمانوں کو بلایا گیا, کال آؤٹ مسلمان ہے, تو جب وہ کالنگ ہی مسلمانوں کے لیے ہے تو وہ نون مسلموں کے لیے نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ایک ایسی آیت دیں جو کہے یہودیوں, کرسچنوں اور ہندوؤں, کیونکہ آپ نے تینوں لفظ بولے میں نے نہیں بولے, یہودیوں, کرسچنوں اور ہندوؤں کی لڑکیوں کے ساتھ بغیر شادی کے سیکس کرنا حرام ہے. قرآن کی قاعدے دیں. سر وہ تو مسلمان بھی نہیں, اپنی میں مطلب اپنے بھی اگر میں کمیونٹی میں شادی کرتا ہوں تو سر, اور اگر میں بغیر شادی کیے سیکس کر لیتا ہوں وہ تو سر وہاں بھی حرام ہے. اوکے چلیں, ایک بات تو یہ ہو گئی کہ قرآن وہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے, مسلمانوں کو, کہ آپ لوگوں نے, مسلمانوں نے آؤٹ آف میرج سیکس نہیں کرنا. اب میں آپ جی کو سر. دوسری بات کر دیتا ہوں, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ہندوؤں کی, یہودیوں کی اور کرسچنوں کی عورتوں کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے. اب آپ نے ہندوؤں کو بیچ میں ڈالا, ہندو تو ویسے ہی بڑے جی سر. نجس ہیں, قرآن پاک بڑی دفعہ بولتا ہے, کرسچنز بھی نجس ہیں, یہودی بھی نجس ہیں, اور آپ آلریڈی کہہ چکے ہیں جس طرح آپ قتل نہیں کرتے سور کو, اسی طریقے سے کرسچن وغیرہ بھی ناپاک ہیں. اب آپ ذرا مجھے ایسا کریں, قرآن سے ایک ایسی مزیدار آیت دے دیں جس میں آپ ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. سر اپنے مذہب میں لے کے آگے سر کر سکتا ہوں میں. اوکے, یعنی شادی نہیں کر سکتے نہیں ہندو کے سر ساتھ تھوڑا نا ایسے کی, اگر آپ نے اسے مسلمان بنا لیا تو ہندو کے ساتھ شادی نہیں کیا آپ نے, کریکٹ؟ جی جی سر ایسے ہی ہے. بہترین ہو گیا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ ایک مسلمان لڑکی کو ایک یہودی لڑکے سے پیار ہو گیا, قرآن کی ایک جی آیت سر. ہے
جو مسلمان لڑکی کو یہودی لڑکے سے شادی کرنے کی اجازت دے؟ سر وہ نہیں دے گی سر. قرآن اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا. ارے یار آئی ایم سو سر سوری. اچھا ایک ایسا کریں قرآن کی کیسی آیت دیں کہ بلکہ ایک سر سورت مسلمان بقرہ کے اندر یہ لڑکی، پرمیشن ہے سر شاید کوئی. دیجیے سر دیجیے، میں تو سر ویٹ کر رہا ہوں سر. نیا قرآن سر ہی وہ لکھیں گے تو لے کے آئیں گے، نہیں تو نہیں ملے گی. سر اس میں نا ایک آیت تھی، اس میں نا تھا کہ نا ہاں لکھیں. کہ بہتر یہ ہے کہ تم نا بادشاہ اگر عورت ہے لیکن وہ مشرک ہے تو تم بہتر ہے کہ کسی نوکرانی سے، مطلب نا اس طرح سے وہ اگزامپل تھی کہ وہ اگر وہ ایک نوکرانی مسلمان ہے تو اس سے کر لو. لیکن اس سے جو پہلی والی آیت تھی نا سر، اس میں تھا کہ جیسے نا سر شاید کر سکتے ہیں. مجھے باقی سر کریکٹ آپ لے باقی کے آنا، دیکھ لیجیے گا سر. لے کے آنا نا میری جان، لے کے آنا میری جان، میری جان لے کے آنا آپ. اچھا اب اچھا میں چلیں دوسری بات ورنہ بتاتا سر. ہوں. اب میں جی ایک سر. دوسری بات بتاتا ہوں. آپ کے محمد صاحب ایجپٹ گئے، سوری محمد کے فالوورز عثمان صاحب ایجپٹ گئے، عمر صاحب ایجپٹ گئے. ایجپٹ پہ انہوں نے حملہ کیا، ان کو آپ نے ذلیل بنایا. قرآن کہتا ہے ذلیل کرو، ان کو ذلیل و خوار کرو. ان کی لڑکیوں کو آپ نے سیکس کیا وداؤٹ میرج. تو عمر جو تھا وہ بغیرت تھا نا؟ سر میں تو سر اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا کہ سر انہوں نے بغیر میرج کے کیا ہوگا سر. یہ سر کتابیں لیکن بعد کی لکھی آپ گئی ہیں، سر انہوں نے دیکھیں، سر بیچ میں ہیلو 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 بڑا ہیلو رفل کر دیا. ہیلو ہیلو، ایجپشین ہسٹری ہے میری جان کے ٹوٹے. آپ کی جو حدیث ہے وہ تو بات کی لکھی ہے، مجھے پتا ہے. آج تھو ان بغیرتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں سالے، سارے مسلمان کتی کے بچے ہیں. وہ سیپریٹ سر چیز ہے. میں یہی آپ تو کے مسئلہ ہے ساتھ سر، انہوں نے تو اسلام کو بدنام کر دیا سر، سر. میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. سر کتی کے بچے ہیں سالے، کتی وہاں کے بچے ہیں ایسے ہی وہ ہے تو. سر، لیکن سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایجپشین ہسٹری تو ہسٹری ہے نا سر، سر. جی سر. وہ تو ہسٹری ہے نا سر. جی اس جی سر. ہسٹری میں دکھایا جاتا ہے کہ جو آپ کے کتی کے بچے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے اس چیز میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ایسا کیا ہے، وہ ہسٹری جی کے سر. مطابق بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سر ہسٹری سر یہ دیکھیں، یہ تقریباً اب 1400 سال گزر گیا عرصے کو. سر ہسٹریاں کوئی سر فرق نہیں لکھنی پڑتا جانا سر، شروع ہوئی ہیں 400 سر 500 کوئی سال نہ بعد نہ کے نہ ٹائم نہ پہ. سر، نہ سر اسی وقت جو کنگز تھے ان کے ساتھی ہسٹری لکھتے تھے، اور ہسٹری کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں. اگر لیکن آپ سر اس ہسٹری میں کو بڑا نہیں رد و مانتے، بدل سر ہو اچھا جاتا ہے اگر آپ سر. ہسٹری کو نہیں مانتے نا، اگر آپ ہسٹری کو نہیں مانتے تو آپ پھر جی سر. بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ کتے کی اولاد ہو سکتے ہیں؟ سر میں قرآن کو مانتا ہوں سر، قرآن اور بائبل کو بھی قرآن، مانتا ہوں اچھا سر، میں قرآن مانتے تورات ہیں کو بھی آپ؟ قرآن مانتا ہوں، زبور قرآن کو بھی، قرآن بھی انجیل کو بھی سر. ایک سیکنڈ بھائی، قرآن بھی تو ہسٹوریکل بک ہی ہے نا، ہسٹری میں کسی ڈنگر نے لکھی ہے نا. نہیں سر ایسے تو نہ کہیں سر. تو کس نے لکھی ہے قرآن؟ سر اللہ کی کتاب ہے سر. اللہ نے خود زمین پہ آ کے لکھی تھی. نہیں سر بائبل کی طرح سر اپنے بندوں کے ذریعے سر پہنچائیے سر. بندوں نے لکھی ہے نا، نہیں بائبل کی طرح نہیں. یار بائبل یار تم لوگوں کو امب کا پتہ نہیں ہے بائبل کے بارے میں، کیوں بات کرتے ہو؟ قرآن کی طرف سے کیوں گھسیٹتے ہو اس کے اندر؟ سر وہ بھی میری کتاب ہے سر. اچھا آپ کی کتاب نہیں ہے بائبل، اگر آپ کی کتاب ہوتی تو آپ قرآن کو نہ مانتے. اچھا نہیں نہیں دوبارہ سے سر بات کیوں نہ کرتے ہیں. مانتا سر، دو بندوں سے محبت ہو سکتی ہے سر، دو کتابوں پہ ہم یقین نہیں ہو سکتا سر، یہ کیسی بات کی ہے سر. بائبل میں خدا کہتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، مانتے ہیں؟ سر بائبل میں خدا تو سر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی کہتا ہے کہ وہ بالکل میرا سر، بیٹا ہے. مانتے ہیں، مانتے ہیں آپ؟ سر وہ بیٹا وہ دیکھیں کس طرح سے کہہ رہا ہے، وہ تو پھر ہاں اس ہاں طرح سے سر، سب کو بیٹا کہتا ہے سر. ہاں سر ہر لحاظ سے بیٹے مانتے ہیں. سر سب کو مانتا ہوں کہ ہم سارے بیٹے ہیں سر ان کے اس حساب سے. آپ سارے مانتے ہیں بیٹے ہیں، بہترین. جی سر. دوستو آپ اپنے آپ کو بیٹا مانتے ہیں؟ جی جی سر میں بھی مانتا ہوں سر، بائبل کے لحاظ سے جیسا بائبل بیٹا بتا رہی ہے ویسا میں بھی ہوں سر. اوکے. اچھا آپ کو، اور آپ قرآن کو بھی مانتے ہیں؟ جی سر. اوکے. سر قرآن کی ایک آیت آپ کو دوں کہ اللہ کہتا ہے کہ کسی کو کسی کا بیٹا کہنا ایک حرام پن ہے، کتب پن ہے، دلال پن ہے. نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے سر قرآن میں، سر قرآن میں ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں سر. اگر ایسا ہو تو آپ اللہ کو ایک بغیرت کہیں گے میرے ساتھ مل کے؟ نہیں سر میں سر ایسی ضرورت کیوں کروں گا سر. تو سر اگر آپ نے، پھر آپ قرآن کو اور اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ سر میں مانتا ہوں اس میں ایک ایک الفاظ سچ ہے قرآن میں سر. اوکے لیکن ابھی آپ نے کہا کہ آپ سب کو بیٹا مانتے ہیں اللہ کا. جی سر وہ مطلب جس طرح کا بائبل بیٹا بتاتی ہے ویسا میں مانتا ہوں سر. مانتے ہیں نا، لیکن جی قرآن سر. تو کہتا ہے کہ آپ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کسی کا باپ سر نہیں وہ ہے. بائبل سر روحانی بیٹا کہتی ہے تو، اور جو اوکے قرآن تو بتانا چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ روحانی مجھ سے نہ کوئی پیدا ہوا، وہ روحانی پیدائش کے ارے تھرو بھائی، بتا رہا ہے کہ وہ ارے ایسا بھائی، کچھ نہیں ارے ہے. ارے بھائی ایک سیکنڈ نا بھائی، اگر میں آپ کو روحانی بیٹا دکھا دوں تو؟ سر مطلب سر اگر میں قرآن میں آپ کو دکھا دوں کہ روحانی بیٹا کہنا بھی حرام ہے؟ سر دکھائیں سر.
نہیں میں پہلے مجھے اس کے اوپر دینا حجت دینا کہ اگر میں دکھا دوں تو کیا آپ بولیں گے کہ ہاں اللہ ایک اسٹوپڈ ایڈیاٹک اللہ ہے؟ نہیں سر میں بیٹا کہنا چھوڑ دوں گا سر اپنے آپ کو پھر. ہاں بیٹا کہنا چھوڑ دیں گے؟ جی سر. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اپنے آپ کو بیٹا کہنا چھوڑ دیں گے؟ ماننے سر کا وہ پھر اللہ کو اگر اس چیز سے پرابلم ہے تو سر پھر پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ اپنی اوقات نیچی کر دیں گے لیکن آپ یہ نہیں مانیں گے. سر اب اللہ نے اگر کیا کہا ہے نا کہ میں کسی کو بیٹا ماننا ہی نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے وہ چڑا پڑا ہے، تو میں سر اس کے سامنے میں تو نہیں پھر سر ہونا چاہوں گا سر. نہیں تو پھر آپ پھر بائبل کو کیسے مان سکتے ہیں؟ سر بائبل کو بھی میں مانتا ہوں. اب ایک حکم جیسے پہلے بائبل کے اندر تورات میں کچھ چیزیں حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ حکم جو ہوتے ہیں پہلے الاؤ ہوتے ہیں نہیں بعد میں سر وہ ختم کر دیتا ہے سر. الاؤ شلاؤ نہیں ہوتے. دیکھیں یہ دیکھیں سر میری اسکرین شیئر کر دیں، ان کے لیے روحانیت بھی ان کی ختم کرتے ہیں. یہ جو آپ نے ریفرنس دیا اس کے اوپر لے رہا ہوں. یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہ جنیرک سٹیٹمنٹ جو اللہ کے بیٹے کی روحانی بیٹے کی ہے. یہود و نصارہ دونوں کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں. تو ان سے کہہ دیجئے پھر وہ عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں، جسے زیادہ بخش دیتا ہے جسے زیادہ سزا دیتا ہے. اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان دونوں کے درمیان سب کی بادشاہی سے ایک طرف لوٹ کر جانا ہے. میں کہنا ہے کہتا ہے جی اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، یہ بکواس ہے. اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ قرآن یہ بات بولتا ہے کہ جو اونلی ریلیشن شپ that you can have with Allah is the slave and master relationship. جی سر. جی سر. جی سر. بتائیں نا پھر اب آپ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کیسے کہہ رہے ہیں؟ سر وہ اب یہ جو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے نا، تو سر اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے نا جس طرح انہوں نے نا سر ایک مووی بنائی ہے لوسیفر، اس میں بھی سر جو انہوں نے اللہ کی پرسنالٹی بتائی ہے اور جو لوسیفر کو پیدا کیا تو وہ ایک جسمانی تعلق سے مل کر پیدا کیا، مطلب ادھر گاڈ کی بیوی بھی بنا دیا انہوں نے. اگر آپ کی حجت فلمیں ہیں نا تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو ایسا چاہیے کہ جا کے ٹکر مار کے نا سر پھوڑ لیں اپنا. سر میرا بتانے کا مقصد سر یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں لائن آئی ہے جو اس قسم سے سر وہ تھاٹ رکھتے ہیں. بغیرتی نہ جھاڑو بھائی پلیز. جب ہم ٹیکسٹ پہ بات کرتے ہیں تو ہم ٹیکسٹ پہ بات کرتے ہیں، فکشنل فلمز کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی سر. فکشنل فلمز میں نا سپرمین بھی ہے. جی سر. ٹھیک ہے؟ تو میری جان جی جب سر. ہم ٹیکسٹ پہ بات کر رہے ہیں تب فلم پہ بات نہیں کرتے. فلم پہ بات نہ جی کریں سر. تو بہتر رہے گا. ہاں سر وہ جسمانی بیٹا سر وہ کہہ رہے ہیں اصل میں نا اس آیت میں نا وہ جسمانی بیٹے کی طرف وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم جسم سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے، یہ سب غلط ہے. جی جھوٹے بغیرت جی. جی صاحب یہود و نصارہ پورے کے پورے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہاں پہ جسمانی بیٹے کی بات نہیں ہو رہی. جی 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 سر کہیں. میں نے کہا یہاں پہ یہود و نصارہ سب کی بات ہو رہی ہے کولیکٹیولی، جسمانی بیٹے کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے سر، نہیں کہتے سر ہم بیٹا اپنے آپ کو سر. اوکے تو اس کا مطلب آپ بائبل کو نہیں مان سکتے نا؟ نہیں سر میں کیوں نہ مانوں سر. سر مانتا ہوں سر میں بائبل کو، لیکن نہ چھوڑنی پڑے گی بائبل. بھائی کیسے مانے گا آپ؟ بائبل تو بیٹا کہہ رہی ہے یہود و نصارہ کو. سر وہ کہہ رہی ہے اور ہاں سر میں مسلم ہوں سر، مجھے تو نہیں منع کیا سر. اللہ کو چھوڑنا پڑے گا. ہاں یا اللہ کو چھوڑو گے یا بائبل کو چھوڑو گے. دونوں میں سے ایک سچی ہے، دونوں سچی نہیں ہے. یا اللہ سچا ہے یا بائبل سچی ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ کون سی بائبل پہ بلیو کرتا ہے، یہ بھی ہے نا، کیونکہ سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تورات زبور انجیل پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو ابھی وقت پہ موجود ہے اس پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ وہ چینج ہو چکی ہے. جی سر. یہ ڈیفرنٹ ہے نا، یہ وہ نیا والا ہے نا، یہ وہ ہے جو کہ 2 نمبر ہے نا، یہ جلیبی یہ والا دونوں میں مسلمان ہے. اس کے لیے بائبل جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. ہاں بھائی ابھی پہلے اس کی بات کریں نا. بائبل میں آپ نے کہا کہ ہر کوئی اللہ کا بیٹا ہے. جی سر. اور قرآن کہتا ہے کہ ہاں وہ مانتے ہیں لیکن تم نہیں ہو سکتے اللہ کے بیٹے، تم تو صرف غلام ہو، ابد ہو. سر روحانیت جوڑ لیں سر. یہ روحانی کے اوپر ہی آیا تھا بھائی، میں نے روحانی کے اوپر ہی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے. سر پہلے تو سر دیکھیں نا بیٹے کا مطلب کیا ہے، جس کی آپ کو فکر ہو، جس کا آپ اچھا چاہتے ہو، برا نہیں چاہتے ہو. مطلب وہ اگر بیٹا الفاظ مائنس کر رہا ہے نا تو سر وہ اختیارات وہ سارے نہیں لے رہا، وہ ڈیل بیٹوں بچوں کی طرح ہی کر رہا ہے ابھی بھی. کہاں کر رہا ہے نا، اللہ نے کیا قرآن پاک میں بھی سر وہ منع کر رہا ہے. سر آپ غلط نہیں کرو. پوری پڑھنا یار، آیت پوری پڑھنا، کیا لکھا ہوا
پھر میں عذاب کیسے دوں گا اگر میں بیٹا کہہ دوں گا؟ کہہ تو رہا ہے اللہ. اللہ کہتا ہے میں یہود و عذاب کیسے دوں نصارہ گا اگر میں ہیں، بیٹا کہوں گا؟ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں. کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی اوکے، تو یہ اسپرچل بیٹوں کی بات ہی ہو رہی ہے نا. پیدائش میں. تو پھر یہ سر اب اسپرچل یہ بیٹوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو یہود و نصارہ اپنے آپ کو اسپرچل بیٹا کہتے ہیں اپنا، اللہ جی کہتا ہے کہ پھر عذاب کیوں ملتا ہے ان کو ان کے رب کی طرف سے؟ لہٰذا وہ بیٹے نہیں جی ہیں، اسپرچل بیٹے بھی نہیں ہیں. جی سر. اللہ کہتا ہے اگر میں بیٹا کہوں گا تو عذاب کیسے دوں گا؟ جی سر. اوکے، تو اب آپ بیٹے نہیں ہیں نا، اللہ کے غلام ہے نا. سر غلام ہی وہ بنا لے، بڑی بات ہے سر. اوکے، اینڈ آف ڈسکشن ہو گئی. اب آپ واپس آ جائیں اصل مدے پہ. بائبل کو تو آپ مان ہی نہیں سکتے، سر کیوں نہیں مان سکتا سر؟ قرآن کہتا ہے مانو، میں کیسے انکار پھر کروں اپنے آپ سر؟ کو بیٹا مانو اللہ کا. نہیں سر، اب وہ سر بائبل کو بھی آپ دیکھ لیں تو رات میں کچھ حکم ہے جو انجیل میں منسوخ ہو گئے ہیں. تو اب یہ حکم اگر قرآن میں منسوخ ہو جاتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے بیٹا کہنے سے، تو سر مجھے دکھا دیں کہ اللہ نے وہ کہتا ہے حکم غلام منسوخ. مجھے بنانا ہے تو ایک بن سیکنڈ جاتے ہیں بھائی، سر، کیا کریں پھر؟ ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ. اپنے بیٹے کو غلام بنانے والا اللہ تو ویسے ہی بغیرت اللہ ہے نا، وہ بہن چود اللہ ہے کوائٹ فرینکلی. سر اب آپ کی ایسا کیوں کون لڑائی ہے سر؟ سر؟ کیونکہ اگر میرا باپ مجھے کہہ دے کہ تو آج سے میرا بیٹا نہیں ہے، غلام ہے، تو ایسے باپ کو جی تو بڑ مار دینی چاہیے اس کی کوائٹ فرینکلی. نہیں سر، وہ تو باپ ہے سر، وہ کر سکتا ہے سر، مرضی ہے اس کی سر. نہیں سر، نہیں مرضی ہے. ایسے باپ کو سر وہ پیدا ہونے سے پہلے غصہ بھی مر جانا کرتا چاہیے. ہے. نہیں سر، نہیں سر، باپ کو غصہ سر کرنا قتل کر ٹھیک کے ہے. کہاں سنیں جائیں ذرا، گے سنیں سر؟ ذرا، سنیں. غصہ کرنا باپ کا ٹھیک ہے اگر میں غلط کام کروں. سزا دینا باپ جی کا ٹھیک ہے اگر میں غلط کام کروں. یہ اس کا جی حق بنتا ہے. لیکن جی اگر وہ کہ آج سے تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، تو غلام ہے، حالانکہ میں باپ کی ساری باتیں بھی مان رہا ہوں، پھر بھی وہ جی کہے نہیں تو آج سے میرا غلام ہے، بیٹا نہیں ہے، تو ایسے باپ جی کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. سر اگر وہ آپ کو غلام بھی سر دیکھیں، اگر وہ کہہ رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے، انہوں نے آپ کے لیے سر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے تو میرا غلام ہے، لیکن تیرے لیے میں نے جنت تیار رکھی ہوئی ہے، تو اس قابل تو بن جا. جنت سر وہ جب باپ جیسے بچے باپ کو تھا، ایک سے نہیں، جب تھوڑا وہ سخت باپ ہو تھا گیا تب، سر وہ. جب وہ باپ تھا تب اسے جنت تیار کی ہوئی تھی. سر جب وہ باپ تھا سر، وہ تو پتہ نہیں سر تب کی ہوگی کہ نہیں کی کیا ہوگی سر. مطلب؟ ایک سیکنڈ. آدم تمہارا جنت سے آیا تھا یا دوزخ سے آیا تھا؟ سر جنت سے سر. اوکے، تھینک یو سو مچ. تو جب وہ باپ تھا اس وقت اسے جنت تیار کی ہوئی تھی نا؟ جی سر. بہترین. تو جنت تو تب بھی تھی، سزائیں تب بھی ملتی تھی. مجھے بتاؤ کہ اب بیٹے کو میں بیٹے کی بجائے غلام بنا لوں، تو ایسے باپ کو میں جلتے ہوئے کھولتے پانی میں ڈال کے سارنا دوں تو اور کیا کروں؟ سر اس نے صرف غلام کا الفاظ ہی بولا ہے، وہ اس نے سر گلے میں کوئی زنجیر تو نہیں ڈال دی سر؟ کہ ڈال دی ہے؟ بالکل ڈالیے. کیا کیا ہے سر؟ مجھے تو نہیں سر لگتا کوئی ایسی زنجیر ہے سر. سر بالکل ڈالیے. کتے کی طرح کیسے بنایا آپ کو. ڈالی ہے اگر میں آپ کو سر؟ قرآن کی آیت دکھا دوں تو، سر میں سر اگر میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا دوں، کیا سر اس میں کیا ہے سر؟ اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ کس طریقے سے آپ کی گردن اور آپ کی انگلیوں کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے، تو سر وہ تو گناہوں پہ کر رہا ہے نا. میں ایسی حرکتیں کروں گا تو میرا باپ بھی تھپڑ تو مار دیتا ہے سر. تھپڑ مارنا اور انگلیاں توڑنے میں فرق نہیں ہے؟ سر اب تو موت ہے، اس وقت تو موت بھی نہیں ہے، تب تو وہ انگلیاں کیا ہر چیز بھی نہیں توڑ نہیں، دے میں تو اس اس نے، دنیا کی بات ہم نے کر کون رہا سا ہوں، مر جانا سر؟ ارے اس دنیا کی بات کر رہا ہوں بھائی. یہ دیکھو، ہاں سر اس دنیا میں سر وہ توڑ دیتا ہے، وہ سکھانے کے لیے سر. یاد کرو جب آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو اور ابھی ان کافروں کے دل میں روب ڈالو، ٹیرر ڈالو، پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو ان کے ایک ایک پوروں پر. جی سر، یہ جی سر. ایسے اللہ کی میں پینٹ اتار کے پٹھی کے اوپر وہ جو پلس کا چھتر ہوتا ہے وہ نہ ماروں کہ 2 فٹ اچھلے یہ اللہ. سر اللہ اب کو آپ پہلے میں دیکھ پٹھا لینا. کر کے اللہ کو میں پٹھا کر کے لٹاؤں برف کی سل کے اوپر، اس کے ہاتھوں پیروں کو باندھوں رسیوں سے، 4 بندے پکڑاؤں اور پھر میں پل سے چھتر پکڑوں اور اس کی پٹھی میں ماروں پٹاخ، اور یہ برف کی سل سے 1 فٹ اوپر اچھل کے دوبارہ برف کی سل کے اوپر پٹاخ کر کے گرے. تو سر اب آپ خود دیکھیں، ابھی جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس میں کافروں کو لے کے بات ہے، تو سر اس پہ جس طرح کی سر آپ باتیں کر رہے ہیں تو اب اس کو آپ پہ غصہ نہیں آنا چاہیے سر، اور آپ کی انگلیاں نہیں توڑنی چاہیے سر.
سر مجھے اس پہ غصہ آیا ہوا ہے اس وقت. نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, آپ تو کہتے ہیں اللہ کافروں سے پیار کرتا ہے, یہود نصارہ اور ہندوؤں سے پیار کرتا ہے. ہندو کافر نہیں ہے, یہود و نصارہ کافر نہیں ہے, تو اللہ سر تو کہتا ہے کافر تو یہود. سر ایک کافر تو ہر وہ سیکنڈ. انسان ہے جو اس کے حکم کے خلاف جاتا ہے. مثال دیتا ہوں کہ میں نے اب نماز نہیں پڑھی مغربی عشاء کی, مثال دینے تو کی میں بھی ضرورت نہیں کافر یار ہوں میرے. سر. ارے آپ کافر نہیں, وہ میرا پیارا بچہ نماز نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوتا, میرا پیارا بچہ. سر قرآن کافر کی وہ ایک بھی قرآن کی سر سر ایک سر ایک ایک منٹ سر. سر نہیں کرے, سر نہیں کرے. قرآن کی کوئی ایک بھی آیت نہیں جس میں نماز پڑھنے سے آپ کافر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ فیک حدیثوں پہ جانا پڑے گا جو کہ اسلام نہیں کے نہیں سر, دشمنوں نے لکھی میں ہے. قرآن سے تو ایک ثابت سیکنڈ کر رک جائیں, دیتا ہوں سر. ابھی کرنی ہے, رک جائیں. اچھا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہود و نصارہ اور ہندو کافر ہیں؟ سر میں نے بتایا میں نے نماز نہیں پڑھی, میں خود کافر ہوں اس وقت. یہود و نصارہ اور ہندو کافر ہیں؟ سر وہ ہاں اگر یا نا؟ اس کی عبادت, جی سر ہیں سر. اوکے, اگر ہیں تو پھر پیار کب کر رہا؟ سر وہ حکم نہیں مان رہے نا سر اس کا. اوکے, تو اس کا مطلب ہے اللہ پیار نہیں کرتا سب سے. سر وہ اچھوں سے پیار کرتا ہے, بروں کو نہیں کرتا سر. اوکے, اس کا مطلب ہے اللہ کا جو پیار ہے وہ لمیٹڈ ہے. سر بروں سے سر وہ کرتا ہے, لیکن وہ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک جی سر. ماں سے بھی کم پیار کرتا ہے. نہیں سر, ماں تو سر بچہ سر آپ کی سٹیج پہ پہنچے, ہو سکتا ہے خود گلا گھوٹ دے, تو اس نے نہیں ابھی تک آپ کا گلا نہیں ماں جو گھوٹا, ہے تو پھر اندازہ لگا لے ماں جو محبت ہے اس کی. نہیں میرا بچہ, اللہ میں طاقت نہیں ہے, نہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. اللہ کی طاقت ہے سر ہی کچھ آپ نہیں, اللہ ہے ہی. اب اگلے 40-50 سال کے بعد تو نہیں ہوں گے سر یہاں. سر میں نہیں ہوں گا لیکن میرا ورک ہوگا. سر ورک کا کیا کریں گے سر اب جب آپ ہی نہیں ہوں گے. سر مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو اپنے خدا کے ساتھ جنت میں یشی کر رہا ہوں. سر آپ کو کیسے پتا آپ جنت میں ہوں گے سر؟ کیونکہ سر مجھے پتا ہے. سر اس طرح کی باتیں کر کے بھی پتا. بالکل مجھے ایبسلیوٹلی پتا ہے, یہ سر آپ کو ایشورٹی ہے تو میرے بالکل پاس. ڈر ہی نہیں لگتا سر. سر بالکل ڈر نہیں لگتا مجھے. میرے تو سر پاس اس کو بھی ڈر 100 نہیں لگے گا, وہ انگلیاں میرے شنگلیاں پاس توڑتے آپ کی. میرے پاس 150 نہیں, میرے پاس انفینٹ پرومس ہے, انفائنائٹ پرومس ہے کہ میں اس کے ساتھ جنت میں یاشی کر رہا ہوں گا مرنے کے بعد. ایک ایسا پرومس ہے جس کو اس نے واضح کر دیا ہوا میرے خدا نے. اور جو آپ کا اللہ ہے وہ اس وقت میرے پیروں کے نیچے ہوگا. سر مجھے تو بائبل اور میں, جو آپ کا میں نے بھی محمد ہے, بائبل سر اور جو پڑھی ہے آپ سر کا کچھ کچھ, محمد ہے نا, تو آپ میں کا جو تو سر اس محمد کے ہے, مطابق بھی نہیں پہنچتا آپ کا جو اتنی آسانی محمد سے. ہے نا, آپ کا جو محمد ہے نا, وہ بائبل کے عیسیٰ جو ہے نا, جس کو آپ عیسیٰ مانتے ہو, بائبل کا جی یشوع سر. جس کو آپ عیسیٰ مانتے ہو, جی آپ کا سر. محمد اس کے پیروں کے نیچے ہوگا بائبل کے مطابق. نہیں سر ایسا نہیں ہوگا سر. سر یقین مانے ایسا ہی ہے. سر ایسا نہیں ہوگا سر. وہ آپ دیکھیں, وہ مرنے کے بعد دیکھ لیں گے نا. پھر ابھی سر یہاں وہ پہ اس تو دنیا آپ میں کو اس دنیا کی ٹینشن باتیں لینی کریں. چاہیے, میں تو بچا رہا ہوں, آپ ہی سر الٹا سوچ ارے رہے ہیں. مجھے تو میرے بچے, مجھے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس ایشورٹی ہے, تو ٹینشن نہ لے میری. تو اپنی بات کر اس سر دنیا کی. پتا نہیں آپ, سر مجھے تو بائبل سے شیورٹی نہیں ملی سر, آپ کو کیسے مل سر گئی ہے سر؟ آپ چھوڑے, سر آپ کو مل بھی نہیں سکتی. جو بائبل کو مانے گا نہیں اس سے ایشورٹی کیسے ملے گی؟ جس نے سر بائبل میں پڑھی مانتا نہ ہوں ہو. بائبل کو سر. مانتے ہیں, پڑھی ہے کبھی؟ جی جی سر میں نے پڑھی ہوئی ہے. کون سا چیپٹر پڑھے ہیں, کون سی بک پڑھی ہے اپنے بائبل کی؟ سر میں نے بیچ بیچ میں سے زیادہ پڑھی ہے, مکاشوہ پڑھا یعنی آپ ہوا نے ہے, اس بائبل کے نہیں بعد پڑھی, سر آپ نے بائبل نہیں پڑھی, اس کا مطلب ہے. سر مکاشوہ میں نے پڑھا ہے, پیدائش کے میں نے 40 تقریباً چیپٹر پڑھے ہوئے ہیں. اس کے بعد سر یعنی میں نے بائبل نہیں داؤد کی پڑھی آپ سر زبور پڑھی ہوئی ہے سر. اچھا, زبور پڑھی ہوئی ہے؟ جی سر تھوڑی بہت وہ بھی ساری پڑھی ہوئی ہے سر. ساری زبور پڑھی ہے؟ نہیں سر تھوڑی بہت پڑھی ہے سر. کیا مطلب پڑھا کچھ نہیں ہے نہیں آپ نے؟ نہیں سر کافی کچھ پڑھا ہے سر, جتنا پڑھا ہے سر کمال کا ہے سر. اوکے, چلے پھر ایسا کریں کہ ذرا زبور پڑھے نا 110 نمبر کی. سر کھولنی پڑے گی سر, کھولتے ہیں سر. کھولیں ذرا میری پیارا بھائی, کھولیں ذرا, جی سر. کھولیں زبور 110. جی سر کھولیا سر. پڑھیں سر. سر پورا نہیں پہلی 2 آیتیں پڑھیں. یہودا نے میرے یہودا یہووا نے میرے خداون سے کہا, تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے چوکی تھینک یو سو مچ, نہ کر دوں. بہترین, چوکی نہ بنا دوں. محمد یہووا کا دشمن اور یہووا کے لارڈ کا دشمن ہے. نہیں سر, کس نے کہا ہاں سر آپ کو؟ ہاں, یہووا کا لارڈ کون ہے؟ سر یہووا تو سر خدا کا نام ہی ہے نا. اوکے, تو
یہوہ کا خدا کون ہے؟ یعنی کہ ڈیوڈ کا خدا یہوہ کے علاوہ کون ہے؟ سر سر یہوہ یہ اور سر کون ہے ان کا سر خدا؟ تو یہاں پہ کہہ رہا ہے the Lord said unto my Lord، میرے رب نے میرے رب سے کہا. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے اوکے دانے خدا، ہاتھ یعنی کہ بیٹھ، جب یہوہ کو تک نکال کہ دیں فی میں الحال، تیرے اس کو دشمن کو تیرے پاؤں ٹرانسلیشن کے میں لے کے تلے آتے نہ ہیں. کروں۔ میرے رب نے میرے رب سے کہا. سر یہ کیونکہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا سر، اس میں سر بادشاہت کا نظام تو پاسبل ہے سر، اس کے بادشاہ سے کہا۔ نہیں سر، ایک سیکنڈ، کس نے کہا ہے؟ وہ تو خود بادشاہ تھا. ڈیوڈ جب سامز لکھ رہا ہے تو اس وقت بادشاہ تو وہ خود تھا. تو تو وہ سر اگر آپ اس پچھلا کو وقت بتا دنیاوی رہا ہے لورڈ، سر۔ اگر آپ اس کو دنیاوی لورڈ کی بات کرتے ہیں، جی دنیاوی سر، کی، تو جی سر۔ دنیاوی بادشاہ تو وہ خود ہے. اسرائیل کا بادشاہ تو اس وقت خود ہے. وہ سر وہ حضرت داؤد بھی سر یہ ایک بادشاہ کو انہوں نے ہرایا تھا تو یہ بادشاہت ان کو ملی تھی۔ سر ہو گیا جو بھی ہوا، اس وقت وہ خود بادشاہ ہے، اس سے بڑا بادشاہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. اسرائیل کا بادشاہ ڈیوڈ ہے اب اس وقت. اب جی داؤد کہہ رہا ہے میرے رب نے میرے رب سے کہا، خداوند سے کہا. آپ نے اردو پڑھی جی ہے، میرے جی جی۔ خداوند سر یہوہ نے. خداوند عورت نا اپنے شوہر کو بھی بائبل میں کہہ رہی ہے اکثر جگہ، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا خدا ہو گیا، مطلب یہی ہے کہ اس پہ حکمرانی کرنے والا. تو اس وقت داؤد پہ کون حکمرانی کر رہا ہے؟ اس کے پاسبل ہے وادر ہیں، نہیں وہ کہہ رہی، فادر ہیں. ایک سیکنڈ نہیں کہہ رہی، وہ ڈفرنٹ وہ ہے، عزت یہ میں سر ڈفرنٹ. یہ بائبل الفاظ اچھے استعمال کرتی ہے نہیں خداوند ہے، کا نا زیادہ۔ نو میرا بچہ نہیں ہے. وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ اس کے تخت پہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھ رہا ہے. اگلا مصرع پورا پڑھیں. سٹ آن مائی رائٹ سائڈ، میرے دہنے ہاتھ میں بیٹھ. آئی ول جی جی میک یور اینیمیز یور فٹ اسٹول، میں تمہارے دشمنوں کو تمہارے پیر کی جوتی بنا کے رکھوں گا. آج محمد جی۔ یشوع کے پیر کی جوتی بنے گا وہاں پہ، نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے سر۔ لکھا ہوا ہے سر. آپ نے سام پڑھی ہوئی ہے، آپ نے کہا سر آپ نے کیا لکھا زبور ہے پڑھی ہے، سامنے؟ آپ نے ابھی سامنے پڑھا ہوا، ابھی آپ نے پڑھا. سر یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ، ہاں مطلب یہوہ نے میرے خداوند اس وقت کا پاسبل ہے بادشاہ ہے یا فادر ہے ان کا، نہیں ان سے بادشاہ وہ کہا۔ خود ہے. ہیلو ایک سیکنڈ، نہیں خداوند سے کہا، جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ. تجھے کسی نے سر نہیں پھر کہا اس اپنی میں کیا مرضی فٹ سے، ہو رہا ہے سر؟ ایک سیکنڈ، اپنی مرضی سے انٹرچینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے لفظوں کو. جو اچھا سر وہ لکھا سمجھا، ہوا ہے، سر یہ تھوڑا سا جو سمجھا لکھا دیں سر، ہوا یہ ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ سر پڑھ. یہ تھوڑا سا سمجھا دیں سر۔ سر یہ سمجھانے یہوہ کا نے مطلب اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا ہے سر؟ اپنے اللہ نے، ایک اللہ تو ہے نہیں یہاں پہ، یہوہ اللہ نہیں ہے. اللہ تو میرے پیر کی جوتی ہے. سر وہ یہوہ اللہ بھگوان گاڈ یہ نہیں سر ہے سارا اسی کا ہی نہ، سسٹم ہے سر۔ نو، یہ آپ کی بکواس ہے. اپنی بکواس اپنے تک رکھے. میں اس وقت بائبل پڑھ رہا ہوں، قرآن نہیں پڑھ رہا. قرآن کو سائڈ پہ رکھے، کوڑے میں پھینکے. میں سب بائبل پڑھ رہا ہوں، بائبل تک رہے. سر سر کیوں سر اتنی آپ کو سر ہوگی ہے پرابلم سر؟ آپ تو مطلب سر مسلم تو سر بائبل شاید پڑھنی آپ بھی ہے رہے تو بائبل تک رہیں، آگے پیچھے نہیں جائیں، ورنہ بائبل ختم ہونے لگی ہے، ہم دوبارہ قرآن پہ جانے لگے. ہیں۔ جی سر۔ اوکے، اب یہاں پہ مجھے بتائیے کہ ڈیوڈ کہہ رہا ہے کہ میرے خدا نے میرے خداوند سے کہا میرے جی داہنے ہاتھ پہ بیٹھ جا، میں جی تیرے دشمنوں کو تیرے پیر کا فٹ سٹول بنانے لگا. جی۔ اب بتائیے مجھے. اب سر آپ تو سر کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہے، تو سر وہ یہاں کیسے لکھا ہوا ہے سر بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں؟ سر آپ بھی سر یہ لکھے ہوئے پہ کیوں نہیں رہ دشمن رہے؟ لکھے ہوئے بھی رہ رہا ہوں، اور کس پہ رہ رہا ہوں؟ تو سر آپ کیسے پھر یہ دشمن پہ چلے گئے سر؟ کیونکہ جیسس کو رب نہیں نا، لارڈ نہیں نا مانا محمد نے، داؤد نے مانا جیسس کو رب. سر مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا؟ نہیں، ہاں وہ خدا مانا داؤد نے جیسس کو یہاں پہ خدا مانا ہوا. سر تورات تو سر پہلے آئی ہے، وہ تو بعد میں آئی ہے ہاں سر، لیکن انجیل سر۔ وہ ڈیوڈ کو خدا نے دکھایا نا، وہ خدا کا کلام دے رہا ہے نا. سر تو ڈیوڈ پھر یہوہ ریولیشن دے کون ہے رہا ہے سر؟ نا. یہوہ تو سر فادر، یہوہ کون ہے؟ فادر اور اولڈ سر ٹیسٹمنٹ میں یہوہ از دا فادر. تو ڈیوڈ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہوہ دا فادر جو ہے جی اولڈ سر، ٹیسٹمنٹ کے مطابق ابھی اس کے ساتھ ایک جی اور سر، رب ہے، اور اس نے رب کو اپنے دانے ہاتھ میں بٹھایا ہے اور کہا ہے میرے دانے ہاتھ میں بیٹھ، میں تیرے جی دشمنوں کو تیرا فٹ سٹول بناتا ہوں.
تو سر اب اس میں محمد دشمن نے محمد کہاں ہے سر؟ کیونکہ محمد نے یشوع کو رب نہیں مانا نا. سر انہوں نے ان کو بڑی عزت دی ہے سر, ان کو لیکن انہوں نے رب نہیں دشمن نا تو نہیں مانا, کہا سر. رب نہیں نا مانا. سر دشمن بھی تو نہیں مانا سر. تو اگر دیکھو, اگر میں اللہ کو کتا مان لوں تو کیا میں اللہ کا دشمن ہوں کہ نہیں؟ ہو سر, بالکل ہو سر. بہترین. اسی اور طریقے سے وہ سر تو سر مسیحی کو سر بڑی عزت دیتے ہیں, آپ ان کو سر کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح سر, کے مسیح الفاظ, کو تو یہ تو دیکھیں سر فٹ ہی بات نہیں ہوتے سنیں, سر. دیکھیں سر بات سنیں, آپ جتنی مرضی عزت دے لیں, اگر میں اللہ کو عزت دوں, بہت عزت دوں, اللہ بہت اچھا ہے, بہت پیارا ہے, بہت پپو بچہ ہے, میرے محلے کا بچہ ہے, اس کا نام اللہ ہے, اور وہ بہت اچھا ہے, بہت پیارا ہے, بہت پپو ہے, تو کیا یہ میں اللہ کو عزت دے رہا ہوں؟ کسی بچے کا نام اللہ بہت پیارا ہے تو سر آپ اس نام کو تو عزت دے ہی رہے ہیں سر. بچے کو عزت دے, اللہ کو عزت دے رہا ہوں یا بچے کو عزت دے رہا ہوں؟ سر ابھی تو بچے کو دے رہے ہیں سر, اور اگر بہترین, بچہ تھینک یو پھر سو بھی, ویری مچ, تھینک یو سو ویری مچ. اب میں ایک کتا خرید کے لاؤں گھر میں اور اس کا نام اللہ رکھ لوں, تو ول اٹ بی گڈ تھنگ؟ نہیں سر بری چیز ہے سر. اوکے, تو نمبر ایک بات, یشوع کو اس کے مقام سے نیچے کیا محمد نے. نمبر دو بات, اس نے جو سیلویشن میسج دیا تھا صلیب کے اوپر, اس کو ختم کیا. نمبر تیسری بات کہ جس وقت اس کو اس نے کاوڑ بنایا, کاوڑ کہتے ہیں بزدل, وہاں پہ اس نے اپنی ساری عزت کھو دی اور دشمن ہو گیا. فل سٹاپ. سر انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے اور امام مہدی جو ہیں یار ان وہ کی بھی آئیں, وہ ایلو ایلو مطلب ان ایلو سے بھی آئیں افضل گے, درجہ ان کا ہوگا. جھوٹے اور مکارو نہیں ہوگا. آپ کے محمد نے کہا تھا امام کے پیچھے وہ پڑھے گا نماز, تو کون سا عزت ہوگا؟ امام مہندی کے پیچھے اگر عیسیٰ نماز پڑھ رہا ہے, دھر فٹے منہ, اس کو تم عزت دینا کہتے ہو؟ مہندی عیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا, عیسیٰ مہندی کے پیچھے نماز پڑھے گا, تو یہ کون سی عزت ہے؟ آپ تھو ایسی عزت کو. چلا گیا, بھاگ گیا. حارث چلا گیا. جی حارث صاحب. جی سر. جی سر, جہاں پہ ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی سر. کہاں تک سنا تھا آپ نے؟ سر وہ آپ محمد کو سر الٹا کہہ رہے تھے, اور میں نے آپ کو کہا کہ سر وہ مسیحی نے نہیں کہا تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے مسیحی کو برا نہیں کہا تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ کہا ہے برا, کہا ہے نا برا, اسی کو کہتے ہیں کہنا. جیسا کہ میں نے آپ کو ثابت کیا کہ اگر میں اللہ کو انسان کہہ دوں یا اللہ کو کوئی جانور کہہ دوں تو وہ اس کا برا کہنا ہی ہے, چاہے میں جانور سے جتنا مرضی پیار کروں, چاہے اس جانور کو میں اپنے ساتھ اپنے بستر پہ سلاؤں. اچھا سر, آپ مسلم کمیونٹی کے بارے میں سر جانتے ہیں, کیونکہ آپ خود مسلم رہے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ سر حضرت امام مہدی, ان کا اینڈنگ جو مسلم کمیونٹی کی ہے وہ حضرت امام مہدی پہ آتی ہے, اور وہ ان سے بھی جو افضل جو اچھا, ایسا کریں دجال کو جلدی سے مارے گا آپ تو وہ حضرت عیسیٰ آ کے ماریں گے, مطلب اسلام بھی ان کو بڑا سپیریئر وہ ہوگا. میں لو یو فار دیٹ. ایسا کریں, وہ جو بغیرت کتے حرامی لوگ تھے جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں آپ کے مطابق, ابھی آپ نے ان سب کو گالیاں دی تھی اور یہی گالیاں دی تھی, اور آپ نے میرے ساتھ حامی میں حامی بڑھی تھی. ان حدیثوں کو چھوڑ کے قرآن میں سے دکھا دیں عیسیٰ واپس آ رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, قرآن سے دکھا دیں مہدی آ رہا ہے. نمبر 3, دجال قرآن سے دکھا دیں. یہ تینوں لفظ جو آپ نے بولے ہیں یہ قرآن میں سے دکھا دیں, میں مان جاتا ہوں. جائیں دکھاؤں سر؟ جی پلیز. سر قرآن پاک میں نا لکھا ہوا ہے کہ نا تورات اور انجیل کو پڑھو, اس میں نور ہے, تو سر پہنچا دیا اس نے سر. بس یہی بغیر رہ گئی ہے آپ کی, یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس از یور آنسر. نہ عیسیٰ دکھایا, نہ دجال دکھایا, نہ مہندی دکھایا. اور یار دیکھو کتنے آپ بغیر شخص یار ویسے بائی دا وے, ماننا پڑے گا نا آپ کو کہ بغیرتی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آپ نے. ماننا پڑے گا نا کہ بغیرتی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آپ نے. اچھا سر, ویسے صحیح بتائیے گا, بولا تو میں نے سچ ہے سر, پہنچا تو میں نے قرآن سے ہی دیا ہے. اوکے, سو بائی دا وے بائبل کے اندر جو ہے نا کسی بھی صورت میں دجال نہیں ہے, پتا نا آپ کو. سر وہ اینٹی کرائسٹ ہے سر, وہ مہندی بھی مکاشے نہیں میں ہے, سر. مہندی بھی سر نہیں ہے, دجال ہے سر, اینٹی کرائسٹ سر. مہندی بھی نہیں ہے, دجال بھی نہیں ہے. سر مہدی بھی سر ہے سر, وہ نا آ رہا ہے کہ نا مکاشفے میں نا کہ 2 لوگ سر وہ ہوتے ہیں. میں نے سر ایک کمنٹ بھی باقاعدہ کیا تھا سر, وہ ایک میں نے آپ کو کہا تھا مہندی دکھا دیں اور دجال دکھا دیں اور عیسیٰ دکھا دیں. سر حضرت امام مہدی تک پہنچا دیتا ہوں سر, دکھا نہیں سکتا سر. نہیں دکھا سکتے نا, اسی طرح آپ عیسیٰ بھی نہیں دکھا سکتے بائبل سے. سر عیسیٰ بھی سر پہنچا دیتا ہوں, دیکھنا سر آپ کا کام ہے سر.
ना मैं बच्चा मुकाशमे में है सर। मेरा प्यारा बेटा, अभी तो फिर ईसा को रब मान लेना, सर सर कैसे मानूं सर, आप खुद बता दें सर। सामने लिखा हुआ है ना। सर उन्होंने खुद अपने आप को रब नहीं कहा, वो अल्लाह से मांग अरे रहे हैं, ये मैं कह दूं कि नहीं वो रब है सर। ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, कहा है उसने, ये ले, ये पढ़ लिया ना तूने, ये ले मेरी जान। सर ऐसे नहीं सर वो कहना राइट आपने। साइड पे बैठे होंगे यहोवा के, देख लें सर। अरे यार ऐसे नहीं कहना यार, ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना। ये ले पढ़ मेरा भाई, सर मतलब वो यहोवा के सर राइट हैंड पे बैठे पढ़ होंगे ना मेरा सर। भाई, पढ़ ना यार, पढ़, ये ले पढ़, सर क्या लिखा हुआ? सर इंग्लिश में है सर। ओके, मैथ्यू चैप्टर नंबर 22 खोल जरा। जी सर। खोला? सर खोल रहा हूँ सर। उसकी खोल खोल मेरा प्यारा भाई, उर्दू में पढ़ तू। सर मैथ्यू चैप्टर नंबर 22, जी सर खोल लिया सर। इसकी वर्स नंबर 41 से पढ़ना शुरू कर 45 तक। 41 जी सर। पढ़े मेरा भाई। और जब फरीसी जमा हुए तो यसु ने उनसे पूछा, क्या तुम मसीही के हक में क्या समझते हो, वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर उस खुदावंद कहता है कि उसे खुदावंद ने खुदावंद कहते हैं। मेरे एक सही तरह पढ़ो, उर्दू तो सही पढ़ लो। जी दाऊद रूह की हदायत से क्यों उसे खुदावंद कहता है? दोबारा पढ़ो 43 क्या है? उसने उससे कहा, बस दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है? खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरे दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मन को तेरे पांव के नीचे कर दूं। हाँ, बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा। जी जी सर समझ आ गया। समझ लग गई। अब जी जी उसने सर। कहा है कि मुझे तो दाऊद ने भी खुदा कहा है, तुम लोग मुझे दाऊद का बेटा कैसे कह रहे हो? मैं खुदा हूं, मुझे तो दाऊद ने भी खुदा कहा है। तो भाई लेकिन सर यहोवा का सर यहोवा फिर भी उनका खुदा हुआ ना, दाऊद के ये खुदा हो गए, इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है सर। ओ भाई आपको पता ही नहीं यहोवा किसे कहते हैं, क्यों बच्चे वाली सर बात अल्लाह को। उफ तौबा। एनीहाउ, यहोवा अल्लाह को नहीं कहते। अल्लाह जो है ना वो एक फर्जी कैरेक्टर है, और वो मेरे क्राइस्ट के पैरों के नीचे है, और बल्कि क्राइस्ट के पैर गंदे हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी यशुआ मसाया, सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे। अल्लाह मेरे पैरों के नीचे है, ठीक है? मेरा पैर इतना ही गंदा है कि मेरे पैरों के नीचे वो अल्लाह रहे, मेरे खुदावन के पैरों के नीचे भी ना जाए वो, नाउजुबिल्लाह। सॉरी यशुआ मसाया, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, माफी कर दीजिएगा मुझे। वापस आते हैं, यहाँ पे उसने कहा है, यहाँ पे यशुआ यहोवा का नाम नहीं है, यहाँ पे ग्रीक में यहोवा लफ्ज नहीं लिखा हुआ, ठीक है? यहाँ पे ग्रीक में यहोवा लफ्ज नहीं लिखा हुआ। गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट, वो कह रहा है डेविड ने मुझे रब कहा है, तू मुझे रब क्यों नहीं कहता? तो क्या क्राइस्ट ने यहाँ पे अपने आप को रब कहा है कि नहीं कहा? सर दाऊद ने भी सर खुदावंद कहा है। खुदावंद मतलब इज्जत देना, जैसे कि बीवी अपने शौहर को देती है तो वो खुदा तो नहीं होता सर। पट्टे, बगैरत, गधे के बच्चे, तुम्हारा दिमाग खराब है। उसने पूछा मैं किसका बेटा हूं? जी सर। दाऊद की नस्ल में। उन्हें कहा तू दाऊद का बेटा है। उसने कहा दाऊद ने मुझे खुदा कहा है, तू मुझे खुदा क्यों नहीं कह रहा? अच्छा अच्छा, आखिरी आयत पढ़ना, इफ दाऊद कॉल्ड मी खुदाबंद, मैं उसका बेटा कैसे हो सकता हूं? जी सर। क्या बच्चों वाली बातें करते हो यार? देखो बात सुनो, मुझे लग रहा है इस वक्त जैसे मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। सांप के आगे बीन बजाओ ना, सांप नाचता है। भैंस के आगे बीन बजाओ तो कुछ नहीं होता, भैंस कुछ नहीं करती। सर सच कह रहा हूँ सर, आपसे सर इल्म बहुत मिल रहा है सर। मिल रहा हो तो अभी आप ये इस टाइप की बकवास ना करें जो बार बार आप बकवास घुसा रहे हैं। नहीं नहीं सर। ओके, तो भाई यहाँ पे वो क्लियर कॉन्टेक्स्ट 45 में तो क्लियर भी कर दिया कि आप जैसे डंगर ऐसे होंगे जो ये पढ़ के भी कहेंगे नहीं 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 नहीं। उसने अगली आयत में क्लियर भी बोल दिया। जी सर। बोल दिया क्लियर। जी जी सर। ओके, तो फिर अब क्या मसला भाई?
سر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے سر. اب سر اس میں مسئلہ سر آپ تو پھر بتائیں آپ کہ مجھے اس میں بتائیں، مسئلہ آپ اللہ یہ کا بتائیں بھی کہ نہیں ہے محمد یا جو ہے، محمد کا کیوں آتا محمد ہے جو ہے، پھر سر؟ محمد جی جو سر. ہے جی سر. وہ کس طریقے سے یشوع کی عزت کر رہا ہے؟ وہ تو بےزتی کر رہا ہے. سر کیسے سر؟ بےزتی ہے، اسے بےزتی کہیں گے اور کیا کہیں گے. سر انہوں نے اینڈنگ کا جو بتایا ہے، جیسے اگر ہم حدیثوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ انہیں کی کہی ہوئی بہت باتیں ہیں اور ایک کچھ مکس اپ حدیثیں تو کتوں نے لکھی ہیں، آپ نے کہا تھا ابھی، بغیرتوں سر نے وہ لکھی مکس ہیں، اپ بھی ہوا حرامیوں ہوا نے ہے لکھی سر. ہیں. سر وہ اکثر چیزیں اس میں سر مکس اپ کی گئی ہیں، لیکن سر ہاں بہت تو سی سر وہ چیزیں تو کتوں مطلب نے لکھی ہے، مجھے نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ میں اپنی مرضی سے جس حدیث کو چاہوں ایکسپٹ کر لوں اور جس حدیث کو چاہوں چھوڑ دوں. ایسے نہیں ہوتا. ایسے کرنا سر ہے تو پھر کرنا اپنے پڑے گھر گا چلے سر. جاؤ. جاؤ پھر میرا بیٹا گھر چلا جاؤ، جاؤ سلام سر علیکم، آپ خود جاؤ بتائیں سر، اگر گیٹ آپ ایسے کریں گے تو آپ کیسے مسلمان بنیں گے اچھے؟ اسی طرح ایگزیکٹلی. بنیں گے جیسے باقی ہیں سر. اس لیے میں سر میں ہپوکریٹ نہیں ہوں، منافق نہیں ہوں. سر انہوں ٹھیک نے ہے. تو خود بھی دیکھے نا، وہ اکثر کو ضعیف کہا ہوا ہے، ان کا تو خود بھی ہاں آپ تو مذہب ضعیف دین نے ایمان ماننا، چیک کر لیں سر. کس نے کہا ہے ضعیف کو مان؟ میں کہہ رہا ہوں صحیح پہ آ، صحیح ساروں کو مان. سر ان کو وہی دیکھے نا، ان کی اپنی سر ایک سوچ ہے کہ جس کو دل چاہا ایک سیکنڈ ضعیف کر ایک دیا. سیکنڈ ایک سیکنڈ. تو پھر اس لیے طرح قرآن بھی تو ضعیف ہے. مجھے قرآن کی چین آف نہیں نریشن دکھا، ثابت کر قرآن وہی ہے جو محمد کے زمانے میں تھا. جا سب کچھ چھوڑ دے، مجھے یہ ثابت کر کہ آج کا قرآن وہی ہے جو محمد کے زمانے میں تھا. سر قرآن پاک دلوں کے ذریعے آیا ہے، تو سر اس کی سر اتھینٹسٹی دل ثابت خود کر دے دیتا ہے سر. قرآن پاک دلوں کے ذریعے آیا ہے. سر دل قبول کر لیتا ہے سر اسے. سر میں نے کہا ثابت کرنا، قبول نہیں کرتا نا. جس کے دل میں پاپ ہو، جو پاپ کی طرف جانا چاہے، اس کا دل قبول کرتا ہے اور کسی کا نہیں. تو ثابت کر دے قرآن وہی ہے جو کہ محمد نے دیا تھا. جا. سر قرآن پاک میں اللہ نے کہا میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی سر ہے، حالانکہ میں بائبل نے میں بھی یہ نہیں اس نے قرآن، کہا. میں نے سر قرآن پاک نہیں ہے، قرآن ناپاک ہے، اور قرآن خود کو پاک نہیں کہتا. آپ کیوں کہتے ہو؟ نمبر 1. نمبر 2، سر قرآن میں بتاتا ہوں کہ ولیم شیکسپیئر نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ اس کتاب کی حفاظت میں خود کروں گا. آج تک ولیم شیکسپیئر کی کتاب نہیں چینج ہوئی. رومی اینڈ جولیٹ ویسے ہی ہے جیسی ولیم شیکسپیئر نے لکھی تھی. ولیم شیکسپیئر گاڈ ہے، اللہ سر ہے، آپ کیسے گارنٹی دے رہے ہیں سر؟ بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے قرآن کی گارنٹی دی. آپ کے پاس کوئی پروف تو ہے نہیں. سر سر وہ کوئی دلوں سے پروف ہے؟ ٹرانسفر ہوا ہے سر. اور پروف ہے. سر ایک چیز یاد کی ہوئی پہنچے اور ایک چیز او لکھی ہوئی بھائی صورت میں پروف پہنچے، تو لکھی ہے، ہوئی او صورت. پروف ہے. سر ایک گھر کو تالا لگا ہے اور ایک گھر سر ارے کھلا ہوا ہے، بھائی تو پروف سر ہے. ولیم شیکسپیئر کی کتاب ہمارے پاس اوریجنل موجود ہے. آپ کے پاس ارلی اپنا قرآن موجود ہے کہ آپ پروف کر سکو؟ اچھا سر اب اس طرح تو سر میں اگر کہوں بائبل کا، تو سر آپ اس کا بھی پروف مانگے میرے سے کہ اس کا پروف دو کہ وہ کیسے ٹھیک ہے. اب میں سر کیا پروف دوں سر؟ سر میں نے آپ سے بائبل کا پروف مانگا. سر ویسے اگر مانگ لیں تو سر میں کیا جواب دوں گا، خود بتائیں. سر وہ میری بات ہے، وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بائبل کا پروف نہیں دینا، آپ قرآن کا پروف دیں. سر میں کیوں سر اب میں سر وہی آپ کو کہہ رہا ہوں سر، میں آپ اس طرح تو سر مجھے بہت سی چیزوں کا کہیں سر تو آپ سر میں باقی کیسے دوں گا. سر اب آپ کہیں میں سر دیکھیں، دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ اس کی کتاب جو ہے نا حرف بہ حرف اس کے رب نے لکھی ہے. کوئی نہیں ایسا. لہٰذا میں کسی سے پروف بھی نہیں مانگتا. دنیا میں جو بندہ مجھے کہے گا، کوئی ہندو آگے کہے میری بھگوت گیتا میرے بھگوان نے آسمانوں سے بھیجی تھی حرف بہ حرف، میں اسے کہوں گا بھائی ثابت کر، کیا بکواس ہے یہ. ٹھیک ہے. کوئی یہودی کہے گا کہ میری کتاب اس کے خدا نے حرف بہ حرف آسمانوں سے بھیجی تھی، میں کہوں گا بھائی پروف کر اس بات کو. بھائی اور سر جب آپ لوگ یہ بائبل سے کہہ رہے کہا ہو، جائے گا. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو، یہودی تو نہیں کہہ رہا، کرسچن تو نہیں کہہ رہا، ہندو تو نہیں کہہ رہا، سر ان کی بدھ تو ایمان کی نہیں کہہ رہا. کمزوری ہے، ان کو یقین نہیں ہے سر. بھائی ان کو الو کے پٹھے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے. ایویں اپنا ایمان ان میں ڈال رہے ہو. نہیں سر، وہ اپنے کلام کی اگر گارنٹی نہیں دے رہے کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے ارے الفاظ بھائی نہیں ایک ہیں اس سیکنڈ میں، تو ایک مطلب یہ سیکنڈ، الہام نہیں ہے. آپ ایک سیکنڈ، کس نے کہا ہے کہ اس کے خدا نے یہ حرف بائے حرف بھیجا ہے اور اس کو لکھو کتاب میں؟ کہاں لکھا ہے؟ سر یہ تو واقعی کسی اور نے، قرآن کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا سر. اوکے، لیکن قرآن نہیں دعویٰ کیا کہ توریت بھی اس کا کلام ہے. جی سر. اوکے، تو پھر یہ مسلمانوں پہ یہ پروف ہے کہ وہ ثابت کریں، میرے پہ نہیں ہے. میں تو مانتا ہی نہیں ہوں اس بات کو. یہ تو مسلمان مانتا ہے، تم تو ثبوت مجھ سے کیوں پوچھو گے؟ جو مانتا ہے اس بات کو ثبوت وہ دے گا، یا جو نہیں مانتا وہ ثبوت دے گا؟ میں تو مانتا ہی نہیں اس بات کو.
सर अगर इसका सबूत मतलब आप लेके क्या करेंगे सर? इस तरह तो सर आप बाइबल क्योंकि को भी फिर आप हक में ले लेंगे। मुझे पता है कि कुरान के हजारों ज़कीफ़े मौजूद हैं और इस वक्त मेरे पास 42 ज़कीफ़े मौजूद हैं मेरे पास इस वक्त। जी सर। तो जब मेरे पास 42 ज़कीफ़े मौजूद हैं तो मैं क्यों इस बात को मानूं कि कुरान वही है जो मोहम्मद के पास है, जबकि मेरे पास इस वक्त कुरान के 42 ज़कीफ़े मौजूद हैं। तो सर आप उसको पढ़ के देख लें, आपको जो चीज लगती है कि इसमें प्रॉब्लम है बाइबल से कंपेयर कर लें, जहां प्रॉब्लम फील होती है वहां सर आप थोड़ा सा सोच लें इस चीज को लेके। हाँ तो मैं मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि उसने यशुआ को ईसा बना दिया और उसको कावड़ बना दिया और उसको गायब कर दिया जब उसकी मौत की बारी आई थी। तो इससे बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मुझे ये है। सर वो तो उसने अपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इसहाक की कुर्बानी करनी थी तो वो तो अल्लाह ताला ने वो दुम्बा भेज के उसको भी बचा लिया था। तो सर वो ईसा को मसीह को क्यों नहीं बचाएगा सर? हजरत इब्राहिम ने इस्माइल की कुर्बानी नहीं ना की थी, इसहाक की थी ना। जी जी सर। बेहतरीन हो गया। मोहम्मद इस्माइल की नस्ल से क्यों है? सर क्योंकि बाइबल में ही है कि इस्माइल की अल्लाह ताला ने ना उनको बरकत अल्लाह दी ताला नहीं थी है जब वो बाइबल में, अल्लाह ताला वो नहीं है। अच्छा हाँ, सर जेनेसिस तो आपने पढ़ी हुई है। अरे जेनेसिस तो आपने पढ़ी हुई है, बेहतरीन। हाँ हाँ बताएं 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 बताएं। सर वो ना फरिश्ता आया था, तो जब ये हाजरा बीबी जो थी ना वो रेगिस्तान में थी, तो एक फरिश्ता आया था और उन्होंने बिशारत दी थी कि दुनिया में तुम बड़े ये मतलब बड़े फैलोगे ये वो। तो फिर उसमें से अब देखें इससे पता चलता है कि एक तो इसहाक से नस्ल चल पड़ी, दूसरी वो फरिश्ता स्पेशल आया है वो बाइबल में लिखा हुआ है और वो आके इस्माइल को बिशारत एक मिल रही है पेट में ही माँ के, तो वो फिर उस अच्छा बिशारत क्या जरा वो बाइबल जरा जरा एक गायब हो बात गई करें, सर? नहीं, इस्माइल की बिशारत नहीं दी गई थी। अच्छा जरा ऐसा अब करें, इस जरा तक आपने पढ़ी हुई है ना, आपको पैदाइश पढ़ी हुई है ना, पैदाइश पढ़ी हुई है ना। सर थोड़ी बहुत सर, थोड़ी बहुत हाँ सर। आपने कहा था कि पहले 18 चैप्टर पढ़े हुए हैं, जरा ऐसा करें कि 17वें चैप्टर में जाए बाइबल पैदाइश के। सर पता नहीं वो हैंग हुआ पड़ा सर वहां पे, सर वो आगे ही नहीं जा रहा सर सर। अभी हैंग हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि आपने झूठ बोला था ना, तो झूठ बोलने में सब कुछ हैंग हो जाता है। कोशिश करें, नहीं सर तो मैं ग्लोरी सिस्टर को कहता हूँ वो जी पढ़ सर। देंगे। कोशिश करें, मैं चाहता हूँ कि आप ही पढ़ें। और 20 पढ़े पहले। इस्माइल के हक में भी और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी, देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरोमंद करूंगा और उसे बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे बस और मैं बस उसे बस बस बड़ी बस बनाऊंगा। बस। अच्छा यहाँ ये आयत आपने पढ़ ली और ये सुना भी दी। जी सर। अगली आयत जी आपके डैडी ने पढ़नी थी या मैंने पढ़नी थी? अब अगली आयत सर पढ़ें। आपने रोक दिया सर। अब अगली आयत पढ़ें। नहीं नहीं, मैंने रोका इसलिए था कि आप जब तमहीद बांध रहे थे उसमें आपने सिर्फ ये आयत दी थी मुझे, अगली नहीं दी थी। ये अगली पढ़ें। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मईन पर तारा लेकिन से मेरा पैदा जो होगा। कवनेंट एस्टैब्लिशमेंट है वो इसहाक से ही होनी है, इस्माइल से जी नहीं जी होनी। इस्माइल को बच्चे दे दूंगा, बादशाह बना दूंगा, सर। प्रिंस बना दूंगा। एक सर सेकंड चुप करके आपने सुन मुझे ले, अभी सर चुप करके आपने सुन ले, इस्माइल और की चुप करके सुने यार, सुने। अंब का पता नहीं है तो सुन ले, अगर मैं बता रहा हूँ तो। जी जी सर। इस्माइल को मैं बच्चे भी दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन जो जी मेरा सर। कवनेंट है वो इसहाक से ही दूंगा, इस्माइल से नहीं दूंगा। इसी वजह जी से सर। पूरी बाइबल में इस्माइल का कोई एक भी बेटा नहीं है जो कि नबी हो, एक भी नहीं है जी सर। पूरी सर बाइबल में। एक दफा क्योंकि अगर एक दफा सर आप वो वर्स पढ़ देते ना जिसमें हाजरा को अल्लाह वो फरिश्ता बशारत देने के लिए आया, तो सर ये कुछ क्लियर हो जाती चीज। बिशारत ही तो दे रही है, और क्या दे रहा है? बट माई नहीं सर यहाँ कवनेंट नहीं सर, ये सर यहाँ बिशारत ही नहीं है। जब वो रेगिस्तान में गई है सर। अरे रेगिस्तान में कभी सारा गई नहीं थी। बट माई वो कवनेंट सारा आई नहीं विल सर, हाजरा एस्टैब्लिश सर। विद आइजैक। सर बीबी हाजरा। यार हारिस, वो पहले की बात है, ये फाइनल जो है वो खुदा की तरफ से प्रोफेसी है। भाई आप जा रहे हैं पीछे 15वें तो बाब सर में। वो अल्फाज तो बेमायनी तो नहीं है वहां सर पे वो। नहीं, वहां पे भी बिशारत नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ लें, बिशारत भाई हमारे पास बैठे हैं, ठीक है। जी जी सर। 15वें बाब में भी बिशारत नहीं है, अच्छा ठीक सर है 15वें बाब में है। जी। 15वां बाब पढ़ें जाके। जी सर। सर इसमें सर आयत नंबर कौन सी थी सर वो? सर सारी पढ़ लें, फिर पूरा का पूरा बाब पढ़ लें और मेरे पास वापस आ जाएगा 15वें 16वें बाब में। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं वो यहाँ पे है ही नहीं। जो आपने बात की थी वो यही की थी। हर मुसलमान 20वें नंबर की आई थी देता है हमें, 17 की 20।
اچھا ٹھیک ہے, جو 16ویں باب میں آپ کا اسماعیل اور ہاگر ہے, پڑھ لیں جا کے. جی سر وہ نکال رہا ہوں سر. سر سارے آپ پڑھوں؟ تو کیا کریں گے, آپ نے پوری کہانی پڑھنی ہے, پڑھ لیں. اس میں کہیں بھی نہیں لکھا بشارت, میں کیسے آپ کو ایک آیت دوں یہاں پہ بشارت ہے. اچھا سر وہ نکال دیتا ہوں سر, 1 منٹ سر. یہ لے, behold you are with child and you shall bear a son, you shall call him Ishmael, because the Lord has heard your affliction. He shall be a wild man, he shall be against every man, he and every man hand against him, and he Sir, shall یہ بولوں dwell in سر؟ the presence of all his brethren. سر بولوں؟ اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی. یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے. اور اس نے کہا اے ساری کی لونڈی ہاجرہ, تو کیا ہے, تو کہاں سے آئی ہے اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا میں اپنی بی بی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں. خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا, یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا. اب سر آج کرسچن کے بعد دوسری کمیونٹی اٹھا کے دیکھ لیں, مسلم ہے. ارے بھائی مسلمان بیچ میں نا, یہاں پہ ڈالو, پڑھو جو لکھا ہوا ہے. یہاں پہ کوئی مسلمان نہیں ہے, یہاں پہ کوئی کچھ نہیں ہے, پڑھو جو لکھا ہوا ہے. اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا, اس کا نام اسماعیل رکھنا, اس لیے کہ خداوند نے تیرے دکھ سن لیا. اور اگر خر کی طرح آزاد مرد ہوگا, اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے, اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. آگے. اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس جگہ پہ کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ میں اس کو نبی بناؤں گا یا اس کی نسل سے نبی اٹھاؤں گا. اس چیپٹر کو پڑھ کے آگے کیا چیپٹر آتا ہے, نیکسٹ چیپٹر کون سا آتا ہے, 17 جو میں نے آپ کو دیا. یہ ہو گیا. اس کے بعد خداوند کا فرشتہ آ رہا ہے کہ میں اسماعیل کو بھی بلیس کر رہا ہوں, اس کو بھی نیشن بناؤں گا, قوم بناؤں گا, کورننٹ نہیں دوں گا. کورننٹ کا جو وعدہ ہے تیرے ساتھ وہ سارا کے بیٹے اسماعیل میں سے ہے, کسی اور میں سے نہیں ہے. جو آپ پڑھ رہے تھے سر ایک تو دیکھیں ادھر ایک بات بتائی ہے کہ اس کی نسل اتنی پھیلے گی کہ تو شمار نہیں کر سکے گی, اور دوسرا کہا گیا سر آپ خود دیکھیں, اگر حضرت اسحاق کے بعد اس وقت دنیاوی لیول پہ کوئی پھیلی ہے. رکو. نسل کا اسلام کے ماننے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے نسل بلڈ لائن کی. اولڈ ٹیسٹمنٹ بلڈ لائن پہ چلتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ shut up and listen first before you answer. Shut up and listen first, you will get the answer. Listen, you will get the answer. سنو, تمہیں جواب دے رہا ہوں, سنو. اولڈ ٹیسٹمنٹ بلڈ لائن پہ چلتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 12 ٹرائبز ہیں. موسیٰ لیویٹیکل ٹرائب سے ہے, ٹھیک ہے. پھر جدائی ٹرائب آتا ہے جہاں سے ڈیوڈ آتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ سارا بلڈ لائن اینڈ ٹرائب سے آتا ہے, نسل سے آتا ہے. نمبر 1, مسلمان جو اس دنیا میں ہیں وہ ڈفرنٹ نسلوں کے ہیں. یہ جو آپ پاکستان میں ہو یہ کسی ہندو نسل کے مسلمان ہو, اس بلڈ لائن سے ہو, اسماعیل کی لائن سے نہیں ہو آپ. نمبر 1, you need to comprehend and understand, یہاں پہ بلڈ لائن کی بات ہو رہی ہے. قوم آف دا بلڈ لائن, یہ اس چیز کی بات نہیں ہو رہی کہ اس کو کوئی کورننٹ دیا گیا ہے. کورننٹ کا یہاں پہ بتایا گیا جو میں نے تم اگلے باب میں 17 باب میں بتایا. And as for Ishmael, I have beheld you, behold I have blessed him. ہاں اس کی نسل بنے گی. And will make him fruitful and multiply exceedingly. اس کی قوم بھی بنے گی, یعنی کہ اس کی بلڈ لائن بھی چلے گی. He shall beget 12 princes and I will make them great nation. وہ 12 پرنسس دے گا اور اس کی نیشن بھی ہوگی. سب کچھ ہے, کسی چیز سے انکار نہیں ہے. مسلمان ایک بلڈ لائن پہ نہیں ہے, یہ بلڈ لائن کی بات ہو رہی ہے. بٹ مائی کوننٹ, اب آ گیا کہ میری پروفیسی, میرا عہد نامہ کون لے کے چلے گا؟ اسماعیل. I will establish through Isaac. Now اسی وجہ سے بلڈ لائن کو ختم کرنے کے لیے جیسس کرائسٹ فائنلی آئے اور انہوں نے کہا آج کے بعد there is no Jew, no Gentile. بلڈ لائن ختم.
ब्लड लाइन पे तुम लोग जो गेम डालना शुरू हो गए थे. कवर्नेंट एस्टैब्लिशमेंट एक फर्क चीज होती है, आप लोगों ने ब्लड लाइन पे गेम डाली थी. मगर वंस अगेन दिस इज ब्लड लाइन, इट हैज नथिंग टू डू विद कवर्नेंट. जब वो कह रहा है बट का मतलब होता है अब आगे सुनो, लेकिन मेरा जो अहद है वो इश्माइल से है. मुझे आइजक से इश्माइल से कवर्नेंट एस्टैब्लिशमेंट दिखाओ बाइबल के अंदर, अहदनामे की एस्टैब्लिशमेंट दिखाओ ओल्ड टेस्टामेंट से. समझ लगी है कि तुम गूगल सर्च कर रहे थे इस वक्त जिस वक्त मैं बोल रहा था? वो अभी नहीं है इधर. एग्जैक्टली वो गूगल सर्चों पे चले जाते हैं. जब मैं बोलना शुरू करता हूं गूगल सर्चों पे चले जाते हैं ये लोग, डंगर के बच्चे. तो जवाब क्या देंगे? अंब. अच्छा एडम भाई, मोहम्मद तो इश्माइली नहीं है, वो साबित नहीं है कुरान से. सर कुरान से भी साबित नहीं है और इनकी बाकी किताबों से भी साबित नहीं है. जी जी सर वो मेरा वो सेल फोन सर ऑफ हो गया था वो. हाँ वो ऑफ ही होना था सर. चलिए सर अब आ जाए असल मुद्दे के ऊपर. अब ये तो हमने साबित कर दिया कि मोहम्मद जीसस के पांव के नीचे होगा इंशाल्लाह. दाऊद ने भी उसको रब कहा, खुदावंद कहा, और फिर उसने भी कहा कि हाँ वो मुझे खुदावंद कह रहा है, तुम मुझे उसका बेटा क्यों कह रहे हो. तो ये बात तो सारी प्रूव हो गई. और फिर अब आपने ये भी प्रूफ नहीं किया कि इश्माइल की नस्ल से है मोहम्मद, सॉरी इश्माइल की नस्ल ब्लड लाइन है, ये भी हमने प्रूव कर दिया. अब आप ये प्रूव करते हैं कि मोहम्मद इश्माइल की नस्ल से था. जबरदस्त. सर ये जो अभी मैंने पेशन गोई सर पढ़ी है जो हाजरा के बेटे को दी है कि तेरी नस्ल वो फैलेगी, आप सर मुझे बताइए आज के टाइम पे इसको पूरा करें और मुझे बताएं कि वो दूसरी कौन सी ऐसी कौम है जो इसहाक की जनरेशन के बाद इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है, और उस हिसाब से मुझे आप प्रूफ करके बताएं कि सर वो जिनका खतना भी हुआ हो जो इब्राहिम की तरफ से आ रहा है. नहीं एक सेकंड. इसहाक की जो नस्ल है, जरा आइजक की नस्ल कम है. कितनी आइजक की नस्ल कौन सी है? पहले नंबर पे आ गई सर, और अब दूसरे नंबर पे देखें जिसका वो कह रहे हैं कि वो आप गिन नहीं सकोगे उसको. ओ भाई हेलो, इसहाक की नस्ल दिखाएं कौन सी है? हाँ ये सर वो उसके बाद जो याकूब अलैहिस्सलाम, फिर इसहाक, और फिर उसके बाद कौन सी है? सर जो मसीही तक आ रही है. ओ यार कौन सी है? सर याकूब की मतलब आप लकब पूछ रहे हैं सर? सर मैंने कहा इसहाक की नस्ल कौन सी है? गिव फिंगर पॉइंट करोगे ये लोग इसहाक की नस्ल से हैं. सर इसहाक नहीं, मतलब वो याकूब को कहा था सर. ओके, याकूब की नस्ल कौन सी है? फिंगर पॉइंट करो ये लोग याकूब की नस्ल के हैं. सर ये यहूदी और मसीही, किस मतलब जो बाइबल को मानने वाले हैं सर. किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि याकूब की नस्ल से हैं मसीही? सर वो मतलब हजरत मरियम से आया ना सर. जिसने भी कहा है वो इंतहाई उल्लू का पट्टा है, बगैरत है, कुत्ता है, हरामी है. क्योंकि भाईजान याकूब की नस्ल ब्लड लाइन है, मसीही एक रिलेशनशिप है. एडॉप्टेड चिल्ड्रन कोई भी बन सकता है, कोई भी एडॉप्शन में आ सकता है. लिहाजा जिसने भी कहा है कि मसीही लोग याकूब की नस्ल से है वो गधा है, जाहिल है, बेवकूफ है, अनपढ़ है, पागल है, बेवकूफ है. दोबारा से सर्च करे याकूब की नस्ल कौन सी है. थोड़ी देर के लिए फिर गूगल कर ले. सर यहूदी और सर मसीही से मतलब मसीही तक सर आप वो कह लेना सर कि वो मतलब जो बाइबल को सर मानने वाले हैं सर उसमें तो वही आ रहे हैं ना सर. किसने कहा? किसने कहा? जिसने कहा वो उल्लू का पट्टा है. बाइबल को मानने वाले सारे याकूब की नस्ल के हैं, उल्लू का पट्टा है कहने वाला. लो लाइव कह रहा हूं, 1500 लोग देख रहे हैं. जो कहता है सारे मसीही बाइबल को मानने वाले सारे के सारे याकूब की नस्ल के हैं, वो उल्लू का पट्टा है, गधा है, जाहिल है. सर इब्राहिम की नस्ल मानेंगे? नहीं. सर इब्राहिम की नस्ल भी नहीं मानेंगे सर? नहीं, कैसे मान लूं? सर उन्हीं को ही कहा था कि तेरी जो कौम है वो दुनिया भर में फैलेगी और उनकी निशानी होगी कि उनका खतना हुआ होगा. तेरी कौम को मैं सितारों की मां बनाऊंगा, दुनिया भर में फैलेंगे. ओके डन, डजंट मैटर. और निशानी भी है सर, खतना होगा उनका सर.
अरे किसने कहा? उसने कहा जो मेरा कवनेंट, जो मेरे अहद नामे को माने वो खतना करे बस। और इस वक्त सर कौन खतना करवा रहा है सर? उल्लू के पट्टे। सर आप भी तो करवा रहे हैं सर, मतलब नहीं, आप तो पहले उल्लू के मुस्लिम पट्टे रहे, करा आपका रहे तो हैं सर उल्लू आपका के भी पट्टे हुआ करा होगा रहे। सर आप एक्स अरे मुस्लिम भाई, है सर। हाँ ना, तो भाई मेरे माँ बाप एक उल्लू के पट्टे को मानते थे, उन्होंने मेरा खतना करा दिया। तो आपको भी बना दिया। नहीं, मैंने कहा खतना को, आपने कहा खतना कौन करवाता है, मैंने कहा उल्लू का पट्टा करवाता है। तो मेरे माँ बाप एक आपका भी उल्लू हुआ के है सर। पट्टे को, सर मेरे माँ बाप एक उल्लू के पट्टे को मानते थे, उन्होंने मेरा खतना करा दिया। मजबूरी है, वापस नहीं उगा सकता मैं। अगर सर वो उगा हजरत सकता होता तो मैं इब्राहिम उगा को, लेता। सर वो हजरत इब्राहिम को मानते थे तभी करवाया ना सर। नहीं, वो मोहम्मद को मानते थे। सर मसीही भी करवाते हैं। नहीं करवाते। सर मेरा दोस्त मसीही है, उसने करवाया है सर। वो उल्लू का पट्टा है। और बताएं। सर सर फिर तो हजरत इब्राहिम को मानने वाले सर सारे के सारे आप उड़ा रहे हैं सर। नहीं सर, हजरत इब्राहिम यार को मानने खतरे को वाले, समझो। हजरत इब्राहिम को मानने वाले उस जमाने में दैट वाज अ कवनेंट एस्टैब्लिशमेंट खतना, दैट्स इट। बाद में लेटर ऑन इट वाज सेड, लेट मी रिपीट बिब्लिकल वर्ड्स, उस वक्त तुम्हें कहा गया था, बट आई टेल यू, क्राइस्ट ने बोला, बट आई टेल यू, मैं बताता हूं तुम्हें अगर सर्कमसिजन करना है तो डू द सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट। मैं अब तुम्हारा स्पिरिचुअल सर्कमसिजन लेके आया हूं। वहां पे हर चीज ऐसी थी जो निशानी के तौर पे थी। आज मैं तुम्हें सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट दे रहा हूं। सर्कमसिजन से तुम अहद को मानने वाले नहीं हो, वो निशानी थी। किसके लिए? उस कौम के लिए जो कि यकूब की नस्ल वाली कौम थी। वो अगर अहद को माने तो 7वें दिन अपने बच्चे खतना करवाए। आज मैं कह रहा हूं भाईजान, खत्म, कवनेंट एस्टैब्लिश हो गया है। पहले कवनेंट एस्टैब्लिश हो रहा था, निशानियां दी जा रही थी। सर आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान में सबने करवाया था क्रिश्चियनों लेट ने। मी फिनिश, शट अप। क्राइस्ट ने बोला आज कवनेंट एस्टैब्लिश हो चुका है, मैं फुलफिलमेंट लेके आया हूं। आई एम फुलफिलिंग द कवनेंट, और मैंने वो पूरा कर दिया। बिकॉज मैंने आज कवनेंट एस्टैब्लिश कर दिया है, आज के बाद नो खतना, नो जू, नो जेंटाइल। खतना करना है तो हार्ट का करो। आई कॉल यू टू डू द सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट। तुम्हारे दिल का खतना हुआ ही नहीं हुआ, प्रॉब्लम ये है। जी सर। हाँ जी, तुमने दिल का खतना कराया? हेलो, तुमने दिल जी का सर। खतना कराया? तुमने दिल का खतना कराया? सर सर दिल का तो नहीं सर, बचपन से सर नीचे का हुआ है सर। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। जिस दिन तुम और दिल सर का सब खतना क्रिश्चियनों कराओगे का ना, भी हुआ है सर, जो भी पाकिस्तान में है। यार आप गधे हो, नहीं हुआ हुआ। सर वो मेरे दोस्त हैं सर। आपके दोस्त लेके आइएगा, मैं उसे साबित करूंगा कि वो गधा है या उसके माँ बाप गधे सर हैं। ये देखें सर, ये अभी एक मेरे साथ बैठा हुआ है सर, इससे कर लें सर, बात लेके करवा आइए, दूं सर। ये लेके लें आइए सर, उस क्रिश्चियन को। बता भाई तेरा खतना हुआ है कि नहीं हुआ, सच बता। जी सर मेरा तो हुआ है, मेरे बाप लॉर्ड्स का भी प्रेयर हुआ करें, और हमारे लॉर्ड्स सारे प्रेयर, खतनों लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ें, लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ें। खत्म? जी सर। भाग गया, भगा गया कि कौन सा क्रिश्चियन है जिसको लॉर्ड्स प्रेयर नहीं आती? मैंने कहा लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ें तो भाग गया। मेरे साथ बता। झूठ ना बोला करे, जी झूठों को जी मैं सर फौरन सर पकड़। मैं जी सर मैं आए हमारे बाप पढ़ने को, दुआए रुबानी पढ़ने को कह रहे हैं आप? हेलो सर देयर इज ओनली क्या वन बोल? लॉर्ड्स, हेलो देयर इज ओनली वन लॉर्ड्स प्रेयर। सर दुआए रुबानी कहने को क्या पढ़ कह जो रहे है सर आप? इंग्लिश सर इतनी नहीं अच्छी उर्दू में आती। पढ़ जो वो कह रहे हैं। अबे लॉर्ड्स प्रेयर मैम। जी जी सर हेलो। पढ़े सर, आज के दिन में गूगल पे सर्च हो गई है अब लॉर्ड्स प्रेयर, अब तो सर्च हो गई, अब पढ़ने की क्या जरूरत है? आप इस लॉर्ड्स प्रेयर को अब उर्दू में पढ़ने की, अब तो बताएंगे सर्च हो क्या गई है है? गूगल पे यार, जब मैं कहता हूँ उस वक्त करे ना। सर कुछ और पूछ लें इससे सर। क्यों पूछूं? नहीं सर लेकिन आप पूछिए मुझसे उर्दू में सर। उर्दू में सर आप लॉर्ड्स प्रेयर मैं सुना दूंगा, मुझे आती होएगी उर्दू में। तो अभी तक तो सुनाई नहीं। इतनी आसान सी चीज अगर किसी को नहीं आती तो कौन सा क्रिश्चियन हो गया तुझे लॉर्ड्स प्रेयर नहीं पता? यार बाप बेटा रुकदुस कह रहे हैं आप? बाप बेटा रूल को दूसरी लॉर्ड्स प्रेयर है। जा यार घर जाके बैठ यार। सर आप इंग्लिश सर मैंने पहली दफा लॉर्ड्स जाके प्रेयर बैठ, मतलब जाके खुदा की दुआ। अच्छा रब दुआए खुदावन रुबानी कह सुना दे ओए, रब खुदावन सुना दे। रब खुदावंद बादशाह है,
आगे सर नहीं आती सही तरह। आगे नहीं हाँ, आती। जिस इसको बंदे नहीं को इसको जिस नहीं आता, बंदे ये को क्रिश्चियन नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है, ये और ओए खुदावंद बादशाह नहीं आता। ओए बगैर तो कुत्तो, तुम एक बंदे को लाओगे जिसको पूरी बाइबल में एक दुआ है वो नहीं आती, उस लानती को तुम मेरे पास दुआएं आकर के रुबानी क्रिश्चियन है? सर अरे यार तुम लोगों को मैं जो है ना पुट्ठा करके छितर मारूं, और तुम्हारा जो सर, खतरा है ना वो पतने की बजाय जो है ना जो 2 इंच का तुम्हारा है पूरा का पूरा ही काट दूं, तुम लोगों को पता लगे। झूठ बोलते हो मेरे साथ आके, लॉर्ड्स प्रेयर आती नहीं है, तुम लोगों ने मेरे साथ बात करनी है। एडम भाई, ये कौमी तराना है मसीहों का, रब खुदावंद बादशाह है, ये बच्चे बच्चे को आता है, पहले बच्चे को ये गाना सिखाया ही यही जाता है कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ज़बूर है। क्या देखे बच्चे, ये सर ये वाले लोग हैं ऐसे जो कि मिल के जो है ना खत्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं हर चीज को। सर एक This is the मोमेंट real. आया जुबैर, लाएं जी, नो से मोमेंट ले बनाएं जी, हो ले गया लो। इनके साथ। अब ये झूठ भी आ गया फुल फ्लेज। जी सर, हाँ शुक्रिया भाई, सर। तेरे मोहम्मद ने सारे यहूदियों को क्यों मरवाया था? सर वो अल्लाह का हुक्म था सर। अल्लाह को हुक्म था। कब? कितना बगैरत कुत्ता कमीना दल्ला हल्ला है तुम्हारा कि ऐਵੇਂ ही सारे यहूदियों को मरवा दिया। क्या किया था यहूदियों ने, क्यों ने मरवा दिया? चलें ये बताएं। सर ये कहता है कि ऐसा यहूदियों क्या से किया प्यार था? करता था अल्लाह, पहले कह रहा था अल्लाह प्यार करता है अल्लाह सबसे। सर- प्यार करता है। सर पहले तो देखें सारे यहूदी नहीं मुकाए, अगर वरना मुकाए होते तो अभी मौजूद ना होते सर। जी जी सर, सारे यहूदी मार दिए थे वो जो उस इलाके में पहुंच थे। से दूर थे भाई। वो दूर से बहुत थे, मोहम्मद की पहुंच वहां तक नहीं पहुंची थी, वो सेपरेट है। इसका मतलब लेकिन देखें ना सर, वो मदीना के सारे नहीं जितने भी होते। यहूदी थे, एक सेकंड भाई, एक सेकंड सुने सर, क्वेश्चन सुन ले। मदीना के जितने भी यहूदी थे, मोहम्मद ने उन सबको एक इलाके में इकट्ठा करके उनको मरवाया क्यों, ये बताएं। सर जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पूरे शहर यार को उड़ा लूत दिया। तो गोली मार, लूत तो वैसे ही खोती का बच्चा था। हाँ वो आप ये देखो उसने बताएं। पूरा शहर उड़ा दिया। अब वो अल्लाह की खोता मर्जी था है ना वो यार। सर वो यार सर वो देखें वो खोता था। मैं सर बताता हूँ क्या नूह था के खोता। सर नूह के टाइम मैं पे बताता सर पानी के जरिए वो जो हाँ वो पूरी खोते लोग आधी थे दुनिया ना पूरी सर। दुनिया सुने, उड़ा दी सर। लूत जो था ना, लूत उसको और सर इब्राहिम के साथ, लूत को इब्राहिम के साथ होना था, राइट? जी उसको सर। भेड़े मिल गई, जानवर मिल गए। उसने कहा यार ये जो ग्रीन लैंड है ना, मैं तो इस साइड पे जाना है। उसने रब के इशारे पे चलने की बजाय उसने कहा मैंने ग्रीन लैंड जाना है। चला गया वहां पे लोंडेबाजों के पास, जो लोंडेबाजियां करते थे। उन्होंने जी। पकड़ के लूत को बजाया, या शायद नहीं बजाया, मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि बाइबल इस चीज को क्लियर नहीं कहती कि लूत की उन्होंने बजाई थी कि नहीं बजाई थी। लेकिन बाइबल ये जरूर कहती है कि ये मैंने फरिश्ते उसके पास आए थे। चीखो पुकार सुनी लूत की कौम की। मींस वहां पे रेप हो रहे थे। क्या हो रहे थे? जी। रेप हो रहे थे। बाइबल इस चीज को क्लियरली कहती है कि आई हैव हर्ड द अच्छा सर, क्राइज इसमें सर ऑफ सर द इसमें आपने सॉडम एक एंड चीज गमोरा। नोट की है सर, एक एक सेकंड चीज सब्र नोट की करेंगे, है कि एक सेकंड सब्र करेंगे, एक सेकंड सब्र जी। करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप सब्र करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जी आई एम सर। गिविंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम पोरिंग आउट डेटा इन फ्रंट ऑफ यू, सो लर्न। कभी कभी लर्न भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप बच्चे हैं, बचपन से मौलवियों की बातें सुनी हुई हैं। मैं आज जी आपको सर, सच्ची बातें बता रहा हूँ, जी राइट? सर। जी जी सर। तो लूत सॉडम एंड गमोरा की तरफ चला गया। वहां जी। पे लोग एक दूसरे की मारते नहीं थे, वो प्यार में नहीं मार रहे थे, ठीक है? रेप जी कर सर। रहे थे, जी सर। रेप कर रहे थे। और वहां पे आयत आती है आई हैव हर्ड द क्राइज ऑफ द सॉडम एंड गमोरा। इट मींस के रेप हो रहे थे, लोगों की पिछवाड़े मारे जा रहे थे। जो कोई वहां से गुजरता था उसके पिछवाड़े मारते थे लोग। ऐसे आई है हैव सर। हर्ड द क्राइज। नहीं, कुरान में नहीं है ऐसा, कुरान में नहीं ऐसा सर, नहीं। उधर भी लौंडेबाजी है कि मतलब वो ना वो गलत काम लौंडेबाजी, मतलब। लौंडेबाजी के ऊपर नहीं, वक्त रेप के ऊपर तबाह किया गया, लौंडेबाजी पे नहीं किया गया। सर लौंडेबाजी की लौंडेबाजी सजा पे कौन सा है, सर लौंडेबाजी पे कौन सा अवार्ड देना था अल्लाह ने फिर? लौंडेबाजी गलत काम है, मैं मानता हूं, लेकिन सॉडम एंड गमोरा को लौंडेबाजी पे नहीं मारा गया। एक सेकंड, रेपिज्म पे मारा गया, लौंडेबाजी पे नहीं मारा गया। लौंडेबाजी गलत है, मैं खड़ा हूं इस बात पे, हाँ गलत है, मैं कहता हूं गलत है भाई, जो मर्जी कह दे सही है, आज मेरे साथ बात कर ले, गलत है, मगर वो एक सेपरेट चीज है। सॉडम एंड गमोरा को लौंडेबाजी पे नहीं मारा गया, रेप पे मारा गया। क्यों? गॉड सेड आई हैव हर्ड द क्राई ऑफ सॉडम एंड गमोरा। मैंने उनकी चीखो पुकार सुनी है, ठीक है?
اب یہ جو ریپسٹ قوم تھی جو کہ مردوں عورتوں کو پچھوارے مارتے تھے، ابراہیم نے رب سے التجا کی، یا رب اگر اس قوم میں 50 اچھے بندے ہوں گے تو بھی ان کو تباہ کر دے گا. رب نے سر کہا وہ نہیں. فرشتوں کے پیچھے لگ گئے تھے سر. اب فرشتے تو دیکھ لیں سر اب کیا ہے سر. تو وہ لونڈے بازی تو چل رہی تھی سر. انسان کے روپ میں آئے تھے نا وہ فرشتے. تو وہ دیکھیں سر وہ فیمیل تو نہیں تھے، مرد تھے. تو اس میں ہاں دیکھیں سر وہ اس کے پیچھے لگ گئے. ریپ کر رہے تھے بازی ہوئی نا نا سر. تو سر تھی تو لونڈے بازی نا سر. نہیں ریپ تھا. مطلب مرد کو کرنا چاہ رہے ہیں تو لونڈے بازی ہوئی نا سر. لیکن ریپ تھا نا یار. ریپ اور لونڈے بازی میں فرق سمجھ لو پہلے ایڈم بھائی سے، پھر بات کرنا. آپ بولتے لونڈے بازی یہ ہے، روک دیتے. لونڈے بازی یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا پچھوارا کوئی لونڈا مارے، اور کوئی لونڈا جو تمہارا پچھوارا مارنا چاہتا ہے، تم دونوں مل کے مزے لے کے اپنا پچھوارا تم مرواتے ہو. دیٹ از کالڈ لونڈے بازی، جو کہ محمد نے کی. میں آپ کو حدیث سے دکھا دوں گا، دکھا دیتا ہوں. محمد نے مزے لے کے اپنی پچھوارا مروایا. دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن سوڈم اینڈ گمورا میں ریپ ہو رہا تھا. اٹ واز ریپ. سر زبردستی ہو رہا تھا. ایک لڑکے نے ایک لڑکے کی زبردستی ماری، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ریپ. اور لونڈے بازی نہیں کہیں گے کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکے کے ساتھ لونڈے بازی کی؟ دیٹس ریپ. صرف یہ کہیں گے نا زبردستی لونڈے بازی کی. زبردستی کا الفاظ آئے. زبردستی لونڈے بازی از اکول ٹو ریپ. ہاں تو وہی سر کہہ رہا ہوں سر. زبردستی اگر عورت کے ساتھ کریں گے تو سر وہ لونڈے بازی نہیں ہوگی، لیکن اگر لڑکے کے ساتھ کریں گے تو لونڈے بازی بھی ہے اور ریپ بھی ہے. نہیں دونوں ہے ریپ ہے. لڑکی کی پچھواری مارو. دونوں ہے سر. لونڈے بازی بھی تو ہے. ایک سیکنڈ سنو. لڑکی کی چاہے پچھواری مارو چاہے فرنٹ مارو، زبردستی ریپ ہے. لڑکے کا چاہے پچھوارا مارو، ریپ ہے زبردستی اگر مارو گے. دا ورڈ از ریپ. ریپ کو ورڈ اور یوز سر کرو. زبردستی لونڈے بازی کس کو کہیں گے سر؟ ریپ. اچھا سر زبردستی لونڈے بازی کسے کہیں گے؟ ریپ کو. تو مطلب لونڈے بازی تو آئی نا سر اس میں. الو کا پٹھا نہ ہو تو یار کیا پاگل ہے یہ بندہ. مطلب سر دونوں چیزیں ٹھیک ہے. ریپ بھائی وہ ریپ کرتے تھے، چاہے بندہ ہو چاہے بندی ہو، ریپ کرتے تھے. اور سر اس ریپ کو اگر میں آسان الفاظوں میں کرنا چاہوں اردو میں تو ٹرانسلیٹ میں کروں گا کہ زبردستی لونڈے بازی کرتے تھے. زبردستی زنا کرتے تھے. ہاں لونڈے بازی بھی کہہ سکتا ہوں. زبردستی لونڈے بازی نہیں. زنا چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اس کا پچھواری مارتے تھے وہ. تو سر لونڈے بازی بھی آ تو رہی ہے سر. زبردستی نہیں آ رہی. اس میں لڑکیوں کو ایگزمپٹ کر رہے ہیں آپ. چل ٹھیک ہے سر. لڑکی کی پچھواری کو لونڈے بازی میں کیسے لے کے آؤ گے؟ سر کام تو مطلب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کو یہ والا کام پسند نہیں ہے. بس وہ برداشت کر رہا ہے تو وہ آگے کی حد تک کرے بندہ تاکہ وہ اتنا کہ ضرورت پوری کرے. ایک سیکنڈ. آپ کا اسلام لڑکی کی پچھواری مارنے سے نہیں روکتا آپ کو کہیں پہ. نہیں سر کیسے نہیں روکتا؟ روکتا ہے سر. نہیں روکتا سر. روکتا ہے. نہیں روکتا. قرآن کی ایک آیت دے دیں کہ لڑکی کی پچھواری نہیں مارنی. ایک سر آگے پیچھے آپ حدیثوں میں بھاگ جاتے ہیں. آج نہیں جا رہے. دیکھ لیں آپ کام چیک کر لیں. فیئر نہیں کر رہے. سر آپ نے خود بول دیا ہے حدیثیں کتوں نے لکھی ہیں، کمینوں نے لکھی ہے، حرامیوں میں لکھی ہے. میں حدیث پہ کیوں جاؤں؟ سر اچھی چیز اٹھا لیتے ہیں نا وہاں سے. نہیں میں تو پھر پوری اٹھاتا ہوں. پھر میں آپ کو پکی حدیث دکھاتا ہوں جس میں آپ کے محمد کا اپنا دوست محمد قرآن پہ سے گھسا اور محمد کی پچھواری ماری اور محمد نے کہا ہاں چلو نمکین پانی آنے تک چلو. دکھاؤں؟ چلیں سر قرآن پاک پہ آ جاتے ہیں. سر میں قرآن پہ آ جاتا ہوں. اوکے دکھائیں سر قرآن پاک پہ. عورت کا شادی کے بعد پچھواری مارنا حرام ہے. قرآن سے دکھا دیں. سر قرآن آپ کو لے کے آتا ہے تورات اور انجیل میں نور ہے. نہیں لے کے آ جائیں اب اس کے اندر. نہیں لے کے آتا. سر لے کر آتا ہے کیسے نہیں آتا؟ سر لکھا ہوا ہے وہاں پہ نور ہے. نہیں لے کے آتا. پھر آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا پورا کا پورا سرکل پورا ہو گیا. پھر آپ مانو کہ آپ اللہ کے بیٹے ہو. ابد نہیں ہو. سرکل پورا ہو گیا. اب تم دوبارہ سرکل میں سٹارٹ پہ آگے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور وہیں سے میں نے ثابت کیا تھا کہ تورات اور انجیل میں آپ سب اللہ کے بیٹے ہو. اور اللہ کہتا ہے نہیں تم ہمارے بیٹے نہیں ہو. سرکل پورا ہو گیا. آپ نہیں جا سکتے بائبل میں. قرآن چھوڑنا پڑے گا بائبل میں جانے کے لیے. نہیں سر کیوں سر؟ زبردستی سر آپ نے سر چھوڑا ہے وہ آپ کی غلطی ہے. اس کو آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے. الٹا سر آپ اس پہ پکا رہنا چاہتے ہیں. ارے یار دیکھو بات سنو. ایک پیڈوفائل محمد کو میں مانوں؟
ایک بغیرت محمد کو مانوں, ایک سیکس ابیوزر کو مانوں, ایک پچھواری مروانے والے کو مانوں, ایک چائلڈ مولسٹر کو مانوں, ایک وومنائزر کو مانوں, اگر ایسے بندے کو میں نبی مانوں تو یار پھر لعنت ہے میرے اوپر, لعنت ہے اس ہر بندے کے اوپر جو ایسے بندے کو نبی مانتا ہے, جو چائلڈ مولسٹر کو نبی مانتا ہے, جو وومنائزر کو نبی مانتا ہے, جو سیکس مولسٹر کو نبی مانتا ہے, جو سیکس ایڈکٹ تھا اس کو نبی مانتا ہے, جس کا کھڑے کھڑے چھوٹ جاتا تھا, اس کی شلوار میں لگ جاتا تھا, اس کو نبی مانتا ہے, جو وومنائزر جس کو وومن کو دیکھ کے اس کا اتنا کھڑا ہو جائے کہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے, اس کو نبی مانتا ہے, جس نے 140 عورتوں کے ساتھ زنا کیا اس کو نبی مانتے ہو تم, اس کو میں کیسے نبی مانوں یار, حد ہو گئی. کوئی بندہ تو ہو جس کو میں نبی مانوں. میں تو بشارت کو نبی مان لوں گا یار, جی سر, کم از کم بشارت اتنا برا انسان تو نہیں ہے یار, مہربانی. بلکہ کم از کم کہہ دیا میں نے یار, بشارت اس سے بہت اچھا انسان ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. سوری سر, میں نے آپ کو کمپیئر کیا, ایسے بندے کے ساتھ آپ کو کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, میری غلطی ہے سر. تکلیف ہوئی ہے سر مجھے لیکن فیل ہو گیا کہ میں نے آپ غلطی کر دی یار, غلطی کر دی. میں تو سر بشارت بھائی سو سوری, بشارت بھائی میں نے آپ کو کمپیئر کیا سر, سو سوری سر, معاف کر دیجیے گا سر. اپنے دل میں اپنے دل میں تھوڑی سی معافی رکھ دیجیے گا میرے لیے سر, وہ غلطی کی ہے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے لیکن کوئی بات نہیں, چلیں سر. میں سر معذرت خواہوں سر, آخرت میں سر میرا گریبان نہ پکڑیے گا سر, معاف کر دیجیے گا سوال نہیں پیدا سر. میں اسی سوری کو سر, پکڑوں گا, اس کی وجہ سے میرا نام بھی بدنام ہو گیا. الحمدللہ سر, بالکل سر. لیکن سر بشار بھائی سو سوری یار, میں نے آپ کو کمپیئر کر لیا سر, ونس اگین سر. جی سر, کیا جی سر؟ سر وہ سر آپ سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے, وہ سگنل چلے گیا. محمد وومنائزر تھا, ہاں تھا صحیح حدیثوں کے مطابق. محمد چائلڈ مولسٹر تھا, ہاں تھا صحیح حدیثوں کے مطابق. محمد پیڈوفائل تھا, ہاں تھا صحیح حدیثوں کے مطابق. محمد نے سینکڑوں کے حساب سے لڑکیوں کا سیکس کیا شادی کے بغیر, ہاں کیا. محمد نے سلیو بنا کے سیکس کیا, ہاں کیا. محمد سڑک پہ کھڑا ہوتا تھا, ایک سامنے سے لڑکی گزر جاتی تھی, محمد کا جذبات چھوٹ جاتے تھے, ہاں بالکل چھوٹ جاتے تھے. محمد اپنے ساتھیوں کو اپنی بیویوں کے اوپر آوازیں کسنے دیتا تھا, ہاں کسنے دیتا تھا. محمد قتل و قتال کرتا تھا, بے شک کرتا تھا. میں کچھ بولوں محمد نے آگے سے جا کے بچوں کا, عورتوں کا, بوڑھوں کا, جوانوں کا قتل عام کیا, ہاں بے شک کیا. محمد جو ہے اس نے ہر لحاظ سے ہر برا کام کیا, ہاں کیا. تو بھائی پھر میں ایسے شخص کو نبی کیسے مانوں؟ سر میں کچھ بولوں سر؟ سر میں نے کہا ایسے شخص کو نبی کیسے مانوں؟ سر میں وہی کہہ رہا ہوں, میں کچھ بولوں سر؟ سر اب میں نے بول دیا ہے سارا, تو اب آپ کا ہی کام ہے نا بولنے کا. سر آپ دیکھیں, آپ ان کی پرسنالٹی کی ججمنٹ قرآن سے کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اگر آپ قرآن سے کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سر وہ تو سیکس کو وداؤٹ میرج پسند ہی نہیں کرتے. اگر آپ چلیں اس بات پہ بھی آتے ہیں کہ قرآن پاک محمد نے لکھا ہے, تو آپ اس کی پرسنالٹی کا اندازہ قرآن پاک سے لگائیں, تو اس میں تو آپ کو محمد نے خود کیا نہ ملٹیپل سیکس. قرآن پاک چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 50, محمد نے کہا ہر وہ لڑکی جو مجھے اپنا آپ دینا چاہے دے دے, میں آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر لوں الحمدللہ, اور جس کو چاہوں چھوڑ دوں, اور جس کو چاہوں بعد میں دوبارہ واپس لے لوں. 51 قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد نے آؤٹ آف میرج سیکس کیا. سر قرآن سے. سر کیسے, کہاں پہ لکھا ہے سر؟ چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 50 اور 51. سر اس میں کیا ہے سر؟ ہبا کی عورتیں, ہبا والی عورتیں کون ہیں؟ جائیں جا کے پڑھ کے آئیے گا. وہ عورتیں جو اپنا آپ ہبا کر دیں. سر مطلب اپنا آپ ان کو دے دیں. ہاں جی, کہ محمد ان کے ساتھ جب مرضی چاہے چود لے پھر چھوڑ دے. سر میرا کام نہیں ہے سر, قرآن اسی کو کہتے ہیں اپنا آپ دے دینا. جی سر ایسا ہی ہے. محمد جب چاہے انہیں چھوڑ دے, جب ان کے ساتھ محمد یستن کے ہاں کر سکتا ہے, ان کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے, ایفنگ کر سکتا ہے, یستن کے ہاں. سر جب چاہے چھوڑ دو, جب چاہے واپس لے لو. سر اب ان کی خوش قسمتی دیکھیں کہ ہم تو سر دیکھیں یہاں پہ ہمیں نکاح کرنا پڑتا ہے, گواہی ایک دوسرے کو دینی پڑتی ہے. ان کی تو گواہی اللہ نے ان کو ڈائریکٹ دے دی کہ یار تو جتنی مرضی. جیسے داؤد علیہ السلام کو سر کافی ساری بیویاں الاؤ تھی. نکال دیں اب ان کو, بہت ہو گیا.